کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جماعت میں جانے والے کھڑے ہو جاؤ۔ افضل بھائی، ناشتہ ہوا کہ نہیں؟ ابھی تو 32 جماعت ہے نا، ابھی جانے والا 32 آدمی ہیں۔ آپ لوگ آگے آ جائیں بھائی، آپ لوگ تھوڑے تھوڑے پیچھے آ جائیں، تھوڑے 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 آپ کو آگے بیٹھنے کا شوق نہیں ہے بھائی، آگے آ جاؤ، جماعت میں جانے والا ہے، تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ۔ 32 جماعتیں یعنی 400، کم از کم 450 آدمی ہونے چاہیے۔ بھائی یہ جو مختلف حلقے لگا کر بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں۔ پیچھے بھی جو حضرات بیٹھے ہیں صحن کے حصے میں، مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں۔ ضروریات سے فارغ ہونے کا اچھا خاصا موقع ملا، تشریف لائے۔ اس وقت کا جو مذاکرہ ہے وہ جماعت میں جانے والوں کے لیے بھی ہے، اور جو اس وقت نہیں جا رہے ہیں سب کے لیے تشریف لائے۔ بھائی پیچھے جو حلقے لگے ہیں صحن میں، وہاں ناشتہ ہو رہا ہے یا اور کچھ ہو رہا ہے؟ ذرا کوئی 2 4 آدمی چلے جائے، یہ مجمع کو جوڑ لیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والدہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک مبارک طریقہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ دین زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اب قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی دونوں جہان کی کامیابی صرف اور صرف دین میں۔ اسی طریقے پر زندگی گزارنے سے آدمی کامیاب ہوگا جو طریقہ آپ لے کر آئے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سارے طریقے ناکامی کے ہیں، چاہے وہ آدمی کا اپنی ذاتی ایجاد ہو
یا اپنے خاندان اور باپ دادا سے چلتا ہوا کوئی رائج طریقہ ہے گھر میں جس پر لوگ زندگی گزارتے ہیں، یا کسی مذہب کا طریقہ ہو، کیونکہ جو مذاہب بھی اسلام سے پہلے تھے، اسلام آنے کے بعد وہ سب منسوخ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرا اتباع کرتے ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے، وہ بھی جب تک رہیں گے دنیا میں تقریباً 40 سال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ کا اتباع کریں گے، حالانکہ خود صاحب شریعت نبی تھے۔ لیکن اب چونکہ حضور علیہ السلام کی آمد ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جتنے طریقے تھے ان سب کو منسوخ کر دیا، آپ سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں وہ اب منسوخ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، آپ کے آ جانے کے بعد، اب آپ جو لے کر آئے ہیں وہی قیامت تک چلے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے دین پر زندگی گزارے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتا، تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھتا ہے، آدھا پڑھتا ہے، یا حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اب آخری نبی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ کو نبی بھی بنایا اور خاتم النبیین بنایا، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کیا۔ آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری ہوں۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہوگا نہیں، لیکن اگر کوئی ہوتا تو ایسی صلاحیت حضرت عمر میں تھی کہ ان کو نبی بنایا جائے۔ اب قیامت تک آپ کا دین چلے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی کا راستہ یہی ہے، اس کو یقینی جاننا ہے، اس بات کا دل میں یقین پیدا کرنا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک دین ہے۔ آپ کے علاوہ کے جتنے طریقے ہیں وہ سب ناکامی کے راستے ہیں، ایک راستہ متعین ہو چکا ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، خالی نماز روزے میں نہیں، اس لیے کہ زندگی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، زندگی میں آپ بہت سے شعبے آتے ہیں، عبادت کے علاوہ معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشیات ہیں، سیاسیات ہیں، یہ سارے شعبے ہیں زندگی کے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر
کامیابی کے یقین کے ساتھ عمل کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. تجارت کریں گے تو آپ کے طریقے پر، سچائی اور امانت داری کے ساتھ. معاشرت میں رہیں گے تو آپ کے طریقے پر، حیا کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ. کاروبار کرے گا آدمی تو حلال کرے گا، آپ کے مبارک طریقے پر ہوگا. اس بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں اتارنا کہ کامیابی صرف دین ہے. دین کے علاوہ جو چیز پیش کی جائے گی کسی بھی صورت میں ہو تو ہمارا دل اس کو گوارا نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. اور دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان. غریب سے غریب آدمی ہو تو غریب کے لیے بھی دین پر چلنا آسان. مالدار میں بہت بڑا مالدار ہے، اس کے لیے بھی چلنا آسان. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، معذوروں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجمع تھا صحابہ کا، اس میں بڑے بڑے مالدار بھی تھے اور ایسے فقیر بھی تھے کہ جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں. ابھی صفا جو تھے، ابو ہریرہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بڑے بڑے دانشور بھی تھے اور مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور مختلف قسم کے لوگ آئے اور انہی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا. دین پر چلنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس نے چلنا سیکھا ہے. جیسے زمین پر چلنا کتنا آسان ہے، بالکل آسان ہے. لیکن اس کے لیے جس بچے نے چلنا سیکھ لیا ہے، اور جس بچے نے ابھی چلنا نہیں سیکھا ہے، وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکے، گر جائے گا فوراً، فوراً گرے گا. چلنا سیکھا نہیں ابھی، باقی چلنا بہت آسان ہے. پہاڑی پہ آدمی چل دیتا ہے، پتھر ہی پتھر ہے، سیدھا راستہ نہیں، لیکن چلنا سیکھا ہوا ہے تو گرتا نہیں، مشکل راستے پر بھی چلتا ہے. ایسے جن لوگوں نے دین پر چلنا سیکھا، صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے چلنا سیکھ لیا، تو پھر ان کے اوپر حالات آئے، مشکلات آئی، پریشانیاں آئی، بھوک اور پیاس آئی، دشمنوں کا خوف آیا، مختلف طریقوں سے آزمائے گئے، لیکن چلتے رہے. کھانا چھوٹا تو چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا. پیاس آئی، برداشت کر لی، دین نہیں چھوڑا. وطن چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑا، مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی، لیکن دین نہیں چھوڑا. بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، لیکن کسی نے دین نہیں چھوڑا، کہ دین پر چلنا سیکھ لیا. ہمارے اس دور میں عموماً ہم لوگوں نے ابھی دین پر چلنا سیکھا نہیں. اس سے سردی آتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے، گرمی آتی ہے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، بھوک آتی ہے تو آدمی چھوڑ دے. بھوک تو ابھی بہت دور ہے، بھوک کا خوف آتا ہے، غربت تو ابھی بہت دور ہے، آدمی کو غریب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، 2 پیسے کے گھاٹے پر جھوٹ بول دیتا ہے، کیونکہ چلنا سیکھا نہیں. اس لیے ہر فرد امت کے ذمے ہے کہ مختلف حالات میں دین پر چلنا سیکھیں. مختلف حالات، سازگار حالات ہیں تو سازگار حالات میں سنبھل کے چلنا سیکھیں. سازگار حالات میں سنبھل کے چلے آئیں. ناسازگار حالات ہیں تو صبر سے چلنا سیکھیں، ورنہ سازگار حالات میں آدمی اترا جاتا ہے، غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے.
اور ناسازگار حالات سے گھبرا کے دین چھوڑ دیتا ہے. دونوں حال میں یکساں رہے. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا ہی جلد باز ہے. ذرا سی تکلیف پہنچے جزا مزا شروع کر دیتا ہے. تھوڑے سے حالات آتے ہیں شکایتیں شروع کیا کر رہے ہیں، 2 مہینے سے کاروبار نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے ہم تو پریشان ہو گئے. بھائی 40 سال کی عمر میں 1.5 سال کا لاک ڈاؤن ہوا ہے. 40 سال کی عمر کسی کی گزری ہے تو اس کو 1.5 سال کا لاک ڈاؤن لگا، باقی تو سارا ہی کھلا ہی کھلا تھا. اتنے میں پریشان ہو گئے، چلنا نہیں سیکھا کہ دین پر. ناسازگار حالات میں بھی کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا میں. اللہ. آدمی پریشان نہیں ہوگا، شکایت نہیں کرے گا. اذا مسه الشر جزوعا، جزا فضا شروع کر دیتا ہے. واذا مسه الخير منوعا، اور اللہ کسی کو 2 پیسے دے دیتا ہے تو چال بدل دیتا ہے، رویہ بدل دیتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، زندگی کا نظام بدل دیتا ہے کہ 2 پیسے ملے. الا المصلین، ہاں لیکن جو پکے نمازی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. ان کے رویوں میں فرق نہیں آتا، وہ گھبرا نہیں جاتے، مصیبت پہ گھبراتے نہیں، اور راحت اور فتوحات ہو تو اتراتے نہیں. وہ چلنا سیکھے ہوئے نہیں. تو یہ جو نقل و حرکت ہے دعوت کی، یہ مبارک کام اس لیے ہے کہ ہم سب دین پر چلنا سیکھیں. یہی نیت کروائی جاتی ہے. جماعت میں جائے بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھیں اور پوری امت دین پر چلنے والی بن جائے، اس کی محنت کریں. اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنا ہے اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت کرے. قیامت تک آنے والوں کی نیت کے ساتھ کام کرے اور اس راستے میں نکل کر بنیاد پہلی یہی ایمان بنائیں. سارا دار و مدار اسی پر، ہر چیز کا دار و مدار اس پر. اگر ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی قوت ہے تو آدمی اعمال کا پابند رہے گا، ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلتا رہے گا. اور اگر ایمان کی قوت نہیں ہے تو آدمی اعمال کا پابند نہیں ہو سکتا. اصل بنیاد اساسی چیز ایمان ہے، اس لیے پہلی محنت ایمان پر ہے. محنت کر کے، کوشش کر کے، اللہ سے مانگ کر اپنا ایمان بنانا، پھر اپنی نماز بنانی. اہم ترین عبادت نماز ہے، اہم ترین عبادت ہے. دنیا کے کام میں آدمی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں جو کام کرتا ہے اس کا ماہر بن جاتا ہے. پان بنانے والا 1 2 مہینے 3 مہینے پریکٹس کر لیتا ہے تو پان بنانے کا ماہر ہو جاتا ہے. چائے بنانے والا 2 مہینے 3 مہینے پریکٹس ہو جاتی ہے تو چائے کا ماہر ہو جاتا ہے. ہوٹل میں کھانا پکانے والا کچھ مہینوں کی پریکٹس کے بعد وہ ماہر بھٹیارا بن جاتا ہے. ہم سوچیں کہ 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نماز کے ماہر ہو گئے؟ کہ ایسی نماز پڑھ رہے ہو جیسی نماز اللہ چاہتا ہے، کہ اللہ پسند کر لے. پان والا تو ایسا پان بناتا ہے کہ گاہک پسند کر لے، جس کو دینا ہے وہ پسند کرے. چائے والا ایسی چائے بناتا ہے کہ پینے والے اس کو پسند کر لیں، دوبارہ پینے کے لیے آئے. جن کو پلانی وہ پسند کریں. ہم اپنی عبادت اور اپنی نماز کو سوچیں کہ ہماری نماز ایسی بنی ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اللہ کے وہاں پہنچا رہے ہیں،
کہ اللہ کو پسند آ جائے. اس لیے اپنی نماز کو بنانا دھیان کے ساتھ. غفلت کے ساتھ کوئی عمل نہیں بنتا. دھیان سے اپنی نماز بنانا. اور تیسری محنت کرنی ہے علم پر. اپنی ضرورت کا علم ہر بالغ عاقل بالغ مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے. اپنی ضرورت کا علم، عقائد کا بھی، عبادتوں کا بھی، معاملات و معاشرت کا بھی، اخلاق کا بھی. جہالت بہت بڑا عیب ہے. جہالت ہے وہ عیب ہے. جیسے آج کی دنیا میں اگر کوئی آدمی اسکول پڑھا ہوا نہیں ہے، جہاں پڑھائی کا ماحول ہوتا ہے وہاں، تو وہ ان پڑھ کہلاتا ہے. اپڑھ سے عیب سمجھا جاتا ہے. کوئی لڑکی نہیں دیتا تو کرو کتنا پڑھا لکھا اپڑھ سے. وہ ماحول میں اس کو عیب سمجھتے. اپڑھ سے بے چوپڑی پڑھ رہے. حالانکہ بہت سارے اپڑھ پڑھے لکھوں سے آگے ہوتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی ابھی حساب کا وہ قلم تلاش کرتا ہے، کاپی ڈھونڈتا ہے کہیں سے لاوے. اتنے میں اپڑھ آدمی حساب کر کے پیسے لیور دیور کر دیتا ہے. لیکن پھر بھی لوگ ہیں تو اپڑھ. اصل اپڑھ تو وہ ہے جو دین نہیں جانتا، حقوق نہیں پہچانتا ہے. اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے. اس لیے یہاں دعوت کے اس کام میں ہر مسلمان کو اس کی دعوت دی گئی کہ وہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے. اور ہر ایک کو دعوت دی گئی کہ ہر آدمی اللہ کا دھیان پیدا کرے. اللہ کا دھیان جو گناہوں سے بچانے والی بڑی طاقت ہے. آدمی کو ہر غلط فیصلہ کرنے سے روکنے والی طاقت وہ اللہ کا دھیان ہے. اور چوتھے نمبر پر ہر ایک کو اس کی دعوت دی گئی کہ آدمی اپنے اخلاق کو سنوارے اور خوبصورت بنے. آدمی چہرہ بنانے سے خوبصورت نہیں بنتا، اور اچھے کپڑے سے خوبصورت نہیں بنتا. اصل حسن آدمی کا اپنے اخلاق سے، اچھے اخلاق والا ہے، خدمت گزار ہے، اپنے اخلاق کو سنوارے. اور پانچویں محنت ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں. چاہے آم کتنا بڑا اور کتنا موٹا تازہ اچھا ہے، بہترین دکھتا ہے، بہت خوبصورت، لیکن اس کو کاٹ کر کھایا تو بالکل کھٹا. کوئی خریدے گا اسے؟ ارے میرے کو خریدے گا اسے؟ کوئی نہیں لے گا، کھٹا. ایسے آدمی نے کتنے کام کیے، بڑے بڑے کام ہیں، لیکن اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ کھٹے آم جیسا ہے. کوئی منہ میں بھی نہیں رکھے گا اسے. اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا کہ خالص ایک اللہ کے لیے، اور کوئی غرض نہیں، صرف رضا الہی ہے، بس اللہ راضی ہو جائے. اور چھٹی محنت کرنی ہے کہ جان اور مال یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ ہمارا نہیں. اس کو اللہ کے نام پر لگانے کی اتنی مشق کرنی ہے، اتنی مشق کرنی ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے اور اللہ کے نام پر پوری جان دینے کا موقع آئے تو ہم بلا تردد اپنی پوری جان پیش کر دیں. اور مال خرچ کرنے کی اتنی مشق کرنی ہے، اتنی مشق کرنی ہے کہ خالی 2.5% زکوٰۃ نہیں. اگر موقع آئے کہ پورا مال اللہ کے نام پر لگانا ہے تو ہم اپنا پورا نام مال راہ خدا میں خرچ کریں. کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے. یہ مطلوب ہے ان صفات کے ذریعے سے کہ راہ خدا میں نکل کر ان صفتوں پر اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ اس کا کمال درجہ حاصل کریں. کمال درجہ ایمان کا، نماز کا، علم کا، ذکر کا، اخلاق کا اور اخلاص کا اور راہ خدا میں جان مال لگانے کا کمال درجہ حاصل کریں. اس کے لیے سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا. جو جتنی محنت کرے گا اتنا آگے بڑھے گا. آگے بڑھنا یہ ہے، کام میں آگے بڑھنا یہ ہے کہ آدمی کے اندر
کام کرتے کرتے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہو یا آدمی کام میں آگے بڑھ رہا ہے، کہ آدمی میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ کا تعلق پیدا ہو رہا ہے، عبادت میں مزہ آنے لگا ہے، علم الہی کی روشنی میں زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، اور ہر وقت اللہ کا دھیان پیدا ہوا ہے، اخلاق میں درستگی آتی جا رہی ہے، تعلقات لوگوں سے سنورتے جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا احساس اندر پیدا ہوتا جا رہا ہے، آخرت کی فکر بڑھتی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام کے طریقوں کی عظمت اور محبت دل میں پیدا ہو کر اب آدمی جی جان سے آپ کے طریقوں پر عمل کی کوشش میں لگ رہا ہے، اور ایک اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہر وقت آدمی اپنے بارے میں متفکر رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر ریا پیدا نہ ہو جائے، دکھاوے کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو خوش کرنے کا داعیہ پیدا نہ ہو، اور جان و مال کی محبت دل میں نہ رہے، بلکہ جان و مال کی محبت نکل کر صرف اور صرف اللہ رسول کی محبت اور اللہ کی دین کی محنت کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو جائے کہ ہر وقت ہر حال میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اللہ کی عبادت کا یا اس کے دین کی محنت کا جو تقاضا آوے اس وقت میں اپنی ذات سے لبیک کہہ کر کھڑا ہو جاؤں۔ یہ آدمی کی ترقی کہ کام کرتے کرتے یہ چیزیں پیدا ہو۔ اس کے علاوہ کی طرف اگر نظر ہے تو دھوکہ ہے۔ اگر آدمی ترقی کی راہ اور چیزوں کو سمجھتا ہے کہ کام کرتے کرتے میں بڑا ذمہ دار بن جاؤں، حلقے کا، صوبے کا، ضلع کا، ملک کا، تو یہ غلط جذبہ ہے۔ کام کرتے کرتے ایمان پیدا بناؤں، نماز و عبادت اچھی کر دوں، اپنے اخلاق سنور جاوے، اللہ کا دھیان پیدا ہو، علم الہی کی روشنی میں زندگی گزرے، اس کے لیے نقل و حرکت ہے، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ بار بار نکلیں، بار بار نکلیں، جہاں تک کہ ان چیزوں میں ہم کمال پیدا کر دیں اور دوسروں کو دینے کا ہم ذریعہ بن جائیں۔ لیکن دے گا وہ جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس ہوگا وہ دے گا، ایمان ہوگا تو ایمان دے گا، اور نفاق ہوگا تو نفاق دے گا، علم ہوگا تو علم دے گا، اور جہالت ہے تو جہالت دے گا، جو ہوگا وہ دے گا۔ کرانے کی دکان پر کرانہ ملے گا، وہاں تھوڑا سونا چاندی ملے گا، اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ دودھ کی دکان پر دودھ ملے گا، اس کے پاس دودھ ہے۔ ایسے جو ہمارے پاس ہوگا وہ ہم دیں گے۔ تو اگر ہم ہدایت یافتہ ہوئے اور ان صفات سے متصف ہوئے تو پھر ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، صفات ملے گی، اس لیے بار بار نکالا جاتا ہے۔ اور نکلنے کے بعد اپنے اوقات کی ایک ترتیب بنا کر اس طرح وقت گزارنا ہے کہ جیسا بزرگوں نے بتایا ہے، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ یہ کام آزاد ہونے کا کام نہیں، وہ گھر سے نکل گئے ماں باپ کے بندھن سے، اب جا کے پھریں گے وہاں، یا کاروبار کے بندھن سے نکلے کہ یہاں تک صبح سے شام تک ڈیوٹی تھی یا دکان کھولنی پڑتی تھی، اب چلو جماعت۔ آزاد ہونے کے لیے اپنے آپ کو پابند بنانے کے لیے جانا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کچھ اجتماعی اعمال بتائے، کچھ انفرادی اعمال بتائے، اور یہی انفرادی اور اجتماعی اعمال وہ اعمال ہیں تربیت کے اور ہدایت کے۔ ان عملوں سے آدمی کو تربیت ہوگی اور اسے ہدایت ملے گی، آدمی بنتا جائے گا۔ مشاہدے کی اور تجربے کی بات ہے، ایک نیا آدمی ہے بالکل، جس کو کلمہ بھی یاد نہیں، وہ نکلتا ہے جماعت میں اور اعمال کی پابندی کرتا ہے تو کلمہ سیکھتا ہے، نماز سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، ایمان بناتا ہے، نماز کی کیفیت بناتا ہے، حقوق کی ادائیگی کا جذبہ حاصل کرتا ہے۔ بالکل نیا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، اس نے نکل کر اعمال کی پابندی کی تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی۔ یہ تاثیر ان کاموں کا یہ اثر ہے، لیکن اثر اس پر ظاہر ہوگا جو ان کاموں میں لگے گا۔ اب ایک آدمی کہے مجھے تو مرچ تیکھی لگتی نہیں ہے، کہا کتنی مرچیاں مجھے دے دو،
اور وہ 1 کلو مرچیاں لے کر تھیلی لے کے 24 گھنٹے گھومتا رہے تو اس کو تیکھی لگے گی وہ؟ ارے بولو نا، ایک پورا دن 24 گھنٹے گھوم رہا ہے 1 کلو مرچیاں لے کے، تو اس کو تھوڑی تیکھی لگنے والی؟ تیکھی لگنے کا محل کوئی اور ہے. ایک چھوٹی سی ٹکڑی لے کر منہ میں رکھے تو اب لگے گی. ایسے آدمی کتابوں کی تھیلی لے کر اور اپنا سامان لے کر اور کام کے برتن کا سیٹ لے کر جماعت گھومتی رہے پھرتی رہے تو اس کو کچھ ملے گا؟ وہ تو اعمال ہدایت ہے. جن اعمال کے ذریعے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے اعمال تربیت ہے. جن اعمال کے ذریعے سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے. جو نکل کر ان کاموں کی پابندی کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اس کو ملے گی، اس کی تربیت ہوگی. اس لیے طے کریں انشاءاللہ. جو ابھی جا رہے وہ تو ابھی سے کریں گے، اور جو باقی ساتھی جب بھی روزانہ جا رہے چلے 4 مہینے میں جا رہے تو طے کریں کہ اپنی ذات سے اعمال کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے لیے کرنا، اپنے لیے کرنا. پہلی چیز تو وہی اچھی نیت بنا، اپنی ذات سے دین پر چلنا ہے. پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت لے کر جا رہے. اب کچھ اجتماعی اعمال ہیں. سفر اجتماعی عمل ہے. سب سے پہلا سفر سے پہلے اپنا سامان تیار کر لیں، اپنی ضرورت کا خرچہ لے لیں، اور دیگر جو ہماری ضروریات ہیں ساتھ رکھ لیں. کپڑے ہیں، بستر ہیں، اپنا صابن، کنگھی، تیل وغیرہ ہیں جو آدمی کی ضروریات میں سے. کوئی بیمار آدمی ہے تو اپنی دوائی لے لے. دور سفر ہے تو اپنی پوری دوائی لے لیں. ادر اسٹیٹ ہوتا ہے بعض مرتبہ وہ گولی صوبے میں نہیں ملتی جو یہاں ہوتی، یہ پورے سفر کی دوائی ساتھ لیں. اور جو ضروریات ہیں ہر آدمی اپنی ضروریات کو جانتا ہے. جماعت جمع ہو جائے پوری جماعت پر کسی ایک بھائی کو ذمہ دار بنایا جائے. مشورے سے ذمہ دار کیا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ جس نے جماعت بنائی وہی جماعت کا امیر ہو. بزرگ کہہ رہے ہیں ساتھ ہر ذمہ دار اپنی جماعت بناؤ، تو جماعت تو ہر ایک بنا، لیکن جب سفر شروع ہو تو اس وقت ذمہ دار مشورہ کر کے طے کرے کہ بھائی کون ذمہ دار آئیں گے بتاؤ. ساتھیوں کی رائے لے کے کسی مناسب ایک ساتھی کو ذمہ دار بنا. آدمی خود ذمہ دار نہ بن جائے، اللہ کی مدد نہیں ہوتی اس کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے جو آدمی خود ذمہ دار بن جاتا ہے اس کے ساتھ مدد نہیں ہوتی، بلکہ جس کو بنایا جائے وہ معذرت کے ساتھ قبول کرے. بہتر تو ہے کہ فلاں صاحب کو بنا دو، نہیں آپ کو بننا ہے ٹھیک ہے. باقی ہماری رائے تو یہ تھی کہ ان کو بنا دیا جائے. اس سے آدمی نفس و شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے. اور ان کو بنا دیا جائے تو پھر ذرا برابر برا نہیں لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ خالی کہا کہ ان کو بنا دو، ان کو بنا دو، اور پھر انہوں نے طے کر دیا بھائی ٹھیک ہے وہ رہے گا. وہیں سے آدمی نے منہ کھلا دیا میں پرانا ہوں ان کو بنا دیا. یہ تو وقت لگانا ہے بھائی. کبھی امیر بن کے کبھی مامور بن کے دونوں طرح آدمی کو چلنا آنا چاہیے. گاڑی وہی ہے جو آگے بھی چلے پیچھے بھی جا رہے. آگے ہی آگے جاتی ہے، پیچھے تو وہ موقع پر وہ تو کھڑی ہو جائے گی. بس لینی ہے جاتی ہی نہیں، مشکل کھڑی کر دیں گے، پورا ٹریفک جام کر دیں. ایسے لے کر چلنا تو آیا لیکن چلنا نہیں آیا ساتھ میں تو آدمی مشکلیں کھڑی کرے گا. ہاں مختلف بہانے نفس نکال لائے گا اور وہ آدمی مشکل کھڑی کرے گا ہر جگہ. اس سے جذبہ یہ بنا ہے کہ جو جس طرح چلایا جائے ہم چلیں. پھر جن کو ذمہ دار بنا دیا جائے چاہے کم عمر کے ہوں زیادہ ہیں، مشورے سے بنایا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ. بھائی جن کو حکومت نے ڈسٹرکٹ کلیکٹر بنا کر بھیجا ہے چاہے 22 سال کا ہو، سگنیچر کس کی چلے گی؟ ارے سگنیچر کس کی چلے گی؟ جس کو اوپر سے ڈسٹرکٹ کلیکٹر بنا کے بھیجا گیا ہے. لیکن کوئی آدمی 50 سال کا اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور سامنے کرسی لگا کے بیٹھ جا کہ میں ہوں، یہ نہیں چلے گی اس کی سگنیچر، تو ان کو اوپر سے نہیں بنایا گیا. ایسے ذمہ دار جس کو مشورے سے بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، چاہے وہ نیا آدمی. مشورہ انہوں نے طے کیا، مدد اس کے ساتھ ہوتی. اس لیے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا لیں اور سارے ساتھی جمع ہو کر کہاں جانا ہے اپنا روٹ معلوم کر لے. امیر صاحب میں اپنا کہاں کروں،
اچھی طرح نام معلوم کرے کون سی جگہ جانا ہے، جگہ معلوم کرے، ان کو بھی پتا نہیں تو اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں۔ ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک جماعت ہم بھیجی تھی، اس کو جانا تھا ادھر رائے گڑھ، وہ کن میں، اور وہ جماعت نے ریزرویشن کروایا چھتیس گڑھ میں، کوئی رائے گڑھ ہے وہاں۔ اب وہ وہاں پہنچنے کے قریب تھے اور انہوں نے ذمہ داروں کو فون کیا جو نمبر دیا تھا کہ ہماری جماعت آپ کیا آ رہی ہے، کہاں تک پہنچے؟ بولے فلاں اسٹیشن تک۔ تو بھائی تم وہاں کہاں گئے ہو؟ ہمارے یہاں سے اسٹیشن آتا نہیں، اور اگلا اسٹیشن وہی آ رہا ہے۔ اور دوسرے پیسنجروں پہ یہ تھے، بولے ہاں یہ رائے گڑھ ہے نا آگے، تو بھائی وہ رائے گڑھ ہی جا رہے ہیں ہم۔ کون سے بھائی؟ یہ بھائی وہ اسٹیشن تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، یہ اسٹیشن آیا یہ آیا، بولے یہ تو نہیں آئے، کوئی اور جگہ جا رہے ہیں۔ پھر ان کا فون آیا کوئی اس طرح ہوا، پھر ہم نے ان سے بات، تو پھر پتا چلا کئی کتنی دیر کے بعد کہ وہ تو دوسرے صوبے میں چلے گئے۔ اچھی طرح معلوم کریں، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں آگے سے خبر دے دیں۔ بعض مرتبہ جماعتیں کیا کرتی ہیں، رات میں 2 بجے ان کی ٹرین وہاں ادھر پہنچنے والی ہے، اب وہ جاگتے ہیں، وہ ذمہ دار تھوڑی جاگتے ہوں گے اس وقت، تو رات میں 1 بجے فون کرتے ہیں 1 گھنٹہ باقی ہم آپ کیا اتر رہے ہیں، کیا کریں گے بیچارے؟ ہاں انتظامی چیزیں بھی سیکھنی ہے تبلیغ میں، خالی وصل لے کے پھرتے رہنا کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ ہاں نظام سیکھنا ہے، آداب سیکھنے ہیں، آداب سیکھنے ہیں۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں روانگی میں کہی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ حاضر ہوتے نہیں اس وقت۔ چھوٹی چھوٹی باتیں روانگی میں بتائی جاتی ہیں کہ پوری جماعت کے ایک ایک ساتھی کو پتا ہو۔ اگر کوئی مشکل اسٹیشن ہے تو لکھوا دے ساتھیوں کو، بھائی ڈائری میں لکھ لو ہم کو اترنا ہے پٹنہ مثال کے طور پر، وہاں سے جانا ہے گڈا، پٹنہ تک ہماری ٹرین کا ریزرویشن ہے، پھر وہاں سے ہم کو دوسری ٹرین سے جانا ہے یا بس سے جانا ہے، وہ نظام اگر معلوم ان کو بتا دو سب۔ تو اس طرح سے اپنے ساتھیوں کے سامنے واضح کر دیں، ضرورت کا پیسہ جمع کریں۔ سفر میں بہت زیادہ پیسے ایک آدمی کے پاس نہ رکھیں، تمہاری پیسے کسی کے پاس رکھے بھی ہوں تو سب کو بتاوے نہیں کس کے پاس پیسے، اور جس کے پاس ہے وہ بھی زیادہ اپنا اظہار نہ کریں میرے پاس اتنے ہیں، کسی کو نہ بتا میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ حفاظت کے ساتھ رکھے، اپنی جان مال کی حفاظت کریں۔ بس اسٹینڈ پر ریلوے اسٹیشن پر کہیں ہیں تو ایک طرف کھڑے رہے، وہ ہر مچا سفر کے 2 ساتھی خدمت کے طے کر یکسو ہو جا رہا اپنی ساری ضروریات سے، وہ سفر کر لیا سب سے ہو گیا، پھر نکلتے ہو کسی کو فون کرا، پھر کسی کا فون آیا، پھر اب یہاں سامان اس کے ساتھ میں فون ایک ہاتھ میں، ایک تھیلی وہاں چھوڑ کے ایک تھیلی لے کر آدمی جا رہا ہے، یکسو ہو جاؤ، ٹیلی فون یہیں چھوڑ دیں تاکہ یکسو ہو کر سفر کریں۔ کوئی ایسی جگہ پر ہے تو اپنا سامان ایک طرف پورا جما دے بیچ میں، اور سارے ساتھی سامان کے ارد گرد کھڑے ہو جائے۔ کھڑے رہنے کا موقع نہیں، بیٹھنے کا موقع ہے تو بیٹھ جائے، نہیں ہے تو کھڑے رہے، لیکن ایک طرف ہے دروازے کے سامنے، ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے وہاں نہ کھڑے رہے، ہم کو بھی دقت ہوگی اور دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ موقع ہے تو اس وقت ہے ہمارے پاس، تو وہیں سے اپنے اعمال شروع کر دیں، سفر سے ہی ہمارے کام شروع ہو جائے۔ دعوت، تعلیم و تعلم یعنی سیکھنا سکھانا، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 کاموں میں اپنا وقت لگانا ہے، اور ان 4 کاموں کی اتنی مشق کر کے آنا ہے، اتنی مشق کرنی ہے کہ اب زندگی بھر ہمارا وقت ان 4 کاموں میں لگے گا۔ دعوت میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں۔ جماعت میں محدود خدمت ہوتی ہے، گھر آئیں گے تو کاروبار میں خدمت ہے، بیوی بچوں کا گھر کا کام کاج وہ بھی خدمت ہے۔ جماعت میں ہے تو وہاں محدود خدمت ہوگی، کیونکہ یہاں بیوی بچوں کو کاروبار کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دعوت دیں، جہاں بھی ہم ہیں دیکھیں مسلمان ہیں بھائی، بس میں، ٹرین میں، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، لیکن دعوت دینے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ موقع دیں، موقع دیں۔ مسلمان کولی کو دیکھا، کوئی مسلمان کولی نظر آتا ہے، اس کے سر پر 80 کلو وزن ہے، اور ہم نے جا کر السلام علیکم بھائی صاحب خیریت، مسافر کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے دونوں ہاتھ اوپر ہیں۔ جماعت کے بھی جب آتے ہیں
جماعت آتی ہے تو بھائی اس کے ہاتھ میں بیگ ہے، اس کا اور آدمی مسافہ کرنا ہے، کیسے کرے گا؟ مسافے کا محل ہی نہیں ہے اس وقت، سلام کرا تھا اور باتیں تو معانقے کی کوشش میں ہو جائے، دونوں ہاتھوں میں سامان ہے، السلام علیکم، اچھا ان کو ہاتھ نہ دے تو ناراض ہوتے ہیں کہ ادب نہیں سکھائے کس وقت سلام کرنا چاہیے، کھانے والے کو سلام کرنا منع ہے، کھانا کھا رہا ہے وہ کیسے جواب دے گا؟ اس کے منہ میں لقمہ ہے اور جواب دینا واجب ہے، تو اس کو سلام ہی نہ کیا جا رہا ہے، آدمی وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ دین ہے ہمارا، یہ سیکھنا ہے جا کے کہ کب سلام کریں گے، کب مسافہ کریں گے۔ اور ہوتا ہے جب کوئی بزرگ آتے ہیں تو بیان کے بعد سب ہجوم کھڑا کر دیتے ہیں مسافہ کرنے کا، ان کو منع کر دے تو مسافہ بھی نہ کروا دے تو ایک آدمی کتوں کا مسافہ کرے؟ ارے ہوتا ہے نا، سلام اصل سنت ہے، سلام مسافہ تکملہ ہے سلام کا، موقع ہو تو مسافہ کریں، موقع نہیں ہے تو خالی سلام پر اکتفا کریں، اور سفر سے آدمی آیا دور سے کئی دنوں کے بعد تو معانفہ کریں، لیکن اصل سلام، اصل کیا ہے؟ جو آسان ہے، ہمارا دین آسان ہے، دین یسر، تو آسان چیز ہے وہ اصل ہے سلام، تو موقع دیکھے وہاں کہ کولی کے سر پر 80 کلو پڑا ہے اور ہم اس کو لے کے کھڑے ہو گئے، بھائی صاحب آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو بہت قیمتی بنایا، ارے بھائی اس کے اوپر 80 کلو کا وزن ہے، کوئی بوڑھا آدمی تھا بالکل دھوپ میں جا رہا تھا، السلام علیکم حاجی صاحب سر، اور ان کو وہی کھڑا کر دیا، دھوپ ہے اس وقت، موقع دیکھیں، ہاں موقع پہچانے، دعوت میں بڑا بنیادی اصول، تو ان جگہوں پر جہاں بھی ہم ٹرین میں، بس میں، ایسی جگہوں پر اس کا خیال کریں، دعوت میں پھر موقع ہے تو تعلیم کر لیں، لیکن ایسے موقع پر حکایت صحابہ نہ پڑھیں جس میں غزوات کے قصے ہیں، تو اس کو نہ پڑھیں، بلکہ زیادہ بہتر فضائل صدقات کے وہ ابواب پڑھیں جس میں ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مال خرچ کرنے کے فائدے ہیں، ہر طرح کی پبلک ہوتی ہے، قرآن کے حلقے بھی لگا ہوئے، جیسا موقع، ہر مرتبہ دو دو کی جوڑی بیٹھو، اوپر دو ساتھی بیٹھے، بھائی تم اوپر دو بیٹھو اور قرآن شریف کا حلقہ کر لو، سورہ فاتحہ ایک دوسروں کو سکھاؤ، نیچے یہاں دو بیٹھے ہیں وہ دو کر لو، ادھر دو بیٹھے ہو، سامنے دو بیٹھے ہو، کر لیں، ایک ساتھ حلقہ لگے گا، ایک ساتھ تعلیم کا موقع نہیں کہ کتاب پڑھیں، تو بھائی 6 صفات کا مذاکرہ تم دو وہاں کرو، یہ دو یہاں کریں، یہ دو یہاں کریں، اس طرح سے ہو جائے، تو سفر میں بھی تعلیم بھی ہو، دعوت بھی ہو، انفرادی اوقات تعلیم سے فارغ کو سیکھنا سکھانا کرے، بھائی کوئی سفر کی دعا سکھا رہا ہے، کوئی اتحیات کسی سے سیکھ رہا ہے، کوئی دعا قنوت سیکھ رہا ہے، کوئی نماز کے فرائض بتا رہا ہے، دو دو بیٹھے تو دوسری باتیں نہ کریں، ذکر و عبادت سفر میں ہوگا، فرض نماز کبھی بھی ضائع نہ ہو، قصر ہے، قضا کی گنجائش نہیں، اور ٹرین میں ہے تو ٹرین میں ہی پڑھ لے نماز، چاہے اگلا اسٹاپ آدھے گھنٹے کا ہے لیکن اترنے کی کوشش نہ کر، اندر ہی پڑھ لے، دو دو پڑھ لے، خدمت کے جو دو ساتھی ہیں وہی خدمت کریں، باقی ساتھی دوڑ بھاگ نہ کریں، اپنی کوئی حاجت تو ان کو بتا دے گا، مجھے ذرا پانی لانا تھا، پیسے دو، پانی مجھے دے دو، جو اجتماعی کھانا پینا ہوتا ہے وہ تو اجتماعی اس میں ہوتا ہے، کسی کو انفرادی کوئی چیز منگوا لے تو اپنے پیسے دے دے، یہ معاملہ ہے، ظاہر چیز ہمیں کوئی چیز منگوانی تو ہم اپنے پیسے دے دیں کہ یہ پیسے آپ تھوڑا سا مجھے پانی دے دیں، باقی سارے ساتھی اترے نا اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈوں پر، یہاں وہاں، جہاں اسٹیشن آئے 5 6 آدمی اتر رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے بزرگوں نے کہا کہ جب ٹرین چلتی ہے اس وقت اندر پڑھ لیں، اندر کا جو پانی ہے اس میں سب کا حق ہے، سب کے حق کی رعایت کریں، دیگر پیسنجروں کی رعایت کریں، بس میں ہے تو وہاں بھی شور شرابہ نہ کریں، سکون کے ساتھ اپنا کام کریں، تعلیم میں بہت زیادہ زور سے چلا کر نہ کریں، دوسروں کو تکلیف، سیکھنا سکھانا بھی ہو تو آہستہ آہستہ کریں، اس طرح سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دعوت دیتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، سیکھتے سکھاتے ہوئے، اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ سفر کریں، وہاں پر منزل آ جائے دعاؤں کی پابندی کریں، سفر کرتے ہوئے بھی دعا پڑھیں، منزل آگے سے دیکھیں تو دور سے شہر کو دیکھا جس بستی میں جانا ہے، اللہ مبارک لنا فیہا 3 مرتبہ پڑھ لیں، اترے تو رب انزلنی منزلا مبارکہ پڑھتے ہوئے اترے، داخل ہوں شہر میں تو اس کی دعا پڑھیں، اللہم ارزقنا جناح ولی، لیکن اتر کر پہلے سامان دیکھ،
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آخر تک آتے میں تھا، لیکن اترتے ہوئے کسی کا بیگ اٹھا کر اپنا وہاں رکھ دیا تھا کہ لاؤ میں تمہارا اپنا چھوڑ دیا، ان کا لے کے آ گیا. یا کسی کا بیگ یہیں سے مسجد سے لیا تھا کہ جیسا کوڑے ان کا بیگ لے لیا اور رکشے میں جا کے رکھ دیا اور رکشے میں سے اکیلے اتر گئے. علی صاحب کو یہ تھا کہ ان کے پاس میرا بیگ ہے اور ہم اندر کے علی صاحب میں نے تو مسجد سے لیا تھا، تو تم کو فکر کرنی چاہیے تمہارے بیگ. بندر جیسے خدمت نہ کرے. اس کے جیسے بندر جیسے. ایک بندر اوپر درخت پر بیٹھا تھا، نیچے ایک آدمی سو رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بیچارہ سویا، اس کو مکھی پریشان کرتی. سوتا ہے، مکھی آ کر بیٹھتی، پھر اڑاتا ہے تو پھر ادھر آ کر بیٹھتی، پھر اڑایا تو ادھر آ کر بیٹھتی. وہ بندر اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ بیچارے کو سونے نہیں دے رہی، تو نیچے اترا، ایک پتھر اٹھا کے بیٹھ گیا. جیسے مکھی اس کے سر پر بیٹھے زور سے مارو تو مکھی تو اڑ گئی، اس کا سر پھوڑ دیا. خدمت کرنا آیا تھا وہ. ایسی خدمت نہ کرے. کوئی چیز لی ہے جگہ پر پہنچا دے. خدمت سے راحت پہنچنی چاہیے، اس کا نام خدمت. اپنا سامان اٹھانا ہے، پیدل چلے. حتی المقدور اس کی کوشش کریں ہماری جماعتیں پیدل چلیں. جہاں جا رہے اسٹیشن سے مسجد جانا ہے، مرکز سے دوسری مسجد جانا ہے، ایک مسجد سے دوسری مسجد جانا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے. جیسے زونوں کی جماعتیں 20-25 کلومیٹر وہ طے کر کے نکلتی تھی کہ ہماری جماعت پیدل ہے. لمبے روٹوں پر جو جماعتیں ہماری جاتی ہیں وہ یہاں سے طے کر لیں کہ روٹ پر اترنے کے بعد پیدل کر دیں گے. سارے ساتھی جو ایک فکر ہو جائے، زیادہ پیدل چلے. بہت لمبا چلنے کی ہمت نہیں پہ آپس میں طے کر لیں، بھائی 2-3 کلومیٹر تک، 4 کلومیٹر تک ہوگا تو انشاءاللہ ہم چلیں. اس سے زیادہ ہوگا تو سواری کریں. پھر اس میں اگر کوئی ایک آدمی بیمار ہے، بوڑھا ہے، تو ان کی رعایت کر دیں. ان کی رعایت کر لیں، بقیہ ساتھی چل سکتے ہیں. پیدل چلیں. پیدل چلنا ایک عمل ہے. ہاں. مسجد پہنچے، اپنا سامان لگا دیا ایک طرف، سارا ترتیب کے ساتھ سامان رکھ. یہ بڑا ادب ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ بولو نا بھائی. اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے. مسجد کے آداب کا خوب خیال کریں. یہ نہ ہو کہ کثرت سے مسجد میں رہتے رہتے مسجد کی عظمت ختم ہو جائے ہمارے دلوں سے. جماعت ہوتی ہے 40 دن 4 مہینے مسجد میں، کبھی کوئی الٹا لیٹا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی ری خارج کر رہا ہے مسجد میں. مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے. مسجد کے آداب ہیں. سامان ایک طرف لگا ہے، اس پر صاف ستھری اچھی چادریں ڈالیں. بہت زیادہ رنگ برنگی چادر نہ ڈال، ورنہ نظر اسی طرف بار بار جاتے ہیں. جہاں رنگ زیادہ ہوتے ہیں تو نماز میں بھی دور سے بھی کوئی آدمی تو فوراً دکھے گا کہ پورا ٹنگلا پڑا ہے. اور ایسا وہ کلر ہے سیدھا کلر، تو اس پر زیادہ نظر نہیں جاتی. رنگ برنگی پچ رنگی زیادہ چادر اس پر نہ ڈالیں. اندر سے نکال کے دیکھو یہ چادر کی شادی کی، تاکہ نماز میں بار بار ادھر توجہ نہ ہو. ایک طرف کر کے اس میں مسجد پہنچے. مسجد کا حق ہے، چاہے جماعت میں نکلے ہو یا نہ نکلے ہو، کہیں بھی کسی مسجد میں ہم داخل ہو گئے تو مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. اس کا رواج ہمارے یہاں نہیں، حالانکہ سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے. جب بھی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھیں. خالی جماعت میں جا کر یہ 2 رکعت نہیں، یہ مسجد کا تحیہ ہے. مسجد کا تحیہ ہے. اور وضو بھی کیا ہے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ. وضو کی 2 رکعت، نماز کی مسجد کی 2 رکعت. اور پھر اللہ کی طرف متوجہ اور دعا مانگے. مقامی کوئی ساتھی راستے میں سے ملے تو ان کو ساتھ لے آتے، تاکہ مشورے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، بستی کے حالات کا پتہ چلے گا. مل جل کر سارے ساتھی سر جوڑ کے بیٹھ جانا. مکروہ وقت ہو تو اس وقت نفل نہ پڑھے یا کوئی بھی نماز نہ پڑھے. عصر کے بعد جماعت پہنچی ہے تو اس وقت مکروہ وقت. فجر کے فوراً بعد پہنچے، طلوع آفتاب تک، طلوع آفتاب کے بعد 15-20 منٹ تک مکروہ وقت. سورج جب سر پہ ہوتا ہے، استوا کا جو وقت ہے وہ مکروہ ہے. زوال سے وقت شروع ہوتا ہے. اس کا خیال کریں. جہالت کے ساتھ نہ پھرے. یہ بھی علم ہے. یہ علم ہے، ہم کو پتا ہو کہ مکروہ وقت کون سا ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی. مشورے کے لیے بیٹھے تو مقامی بھی 2-4 ساتھی تھے، ان کو ساتھ کر لیا. بستی کے حالات معلوم کریں. یہاں کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، کتنے بالغ مرد ہیں، کام کی کیا نوعیت ہے.
4 مہینے لگے ہوئے کتنے ساتھی، چلے والے کتنے، مسجد اور جماعت کی کیا کیفیت ہے، مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں، 3 دن کی کتنی جماعتیں جاتی ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس مسجد میں کام کتنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایک بنیادی اور اصولی بات ہے کہ جہاں ان کا کام ہے وہاں سے اس کو آگے لے جانا ہے، اس کو کام کو وہاں سے آگے لے جانا، یہ کام جماعت کو کرنا ہے، جانا جہاں ہے وہاں سے آگے پہنچانا۔ بھائی آپ کے یہاں دیوار تعمیر ہو رہی تھی، 6 فٹ کی تعمیر ہو چکی تھی، آپ اگلے دن مہمان لائے ہو، تو اس کا کام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، جب 6 فٹ تک ہو چکے وہاں سے آگے اٹھا رہے ہیں، 8 فٹ 10 فٹ جہاں تک لے جانے اوپر جائے گا، تب تو اس نے کام کیا، اس کو اجرت دی جائے گی۔ لیکن وہ آیا اور شام کو جب آپ آ کر دیکھا کہ دن بھر اس نے کام کیا ہے لیکن دیوار تو 6 فٹ کی 6 کی 6 ہے، آپ اس کو کچھ دو گے اجرت؟ ارے اس کو اجرت دو گے؟ میں کام کیا کیا تم پر دن بھر سے میں کام کر رہا ہوں، پھر رہا تھا دیوار کے ارد گرد، قتل لگا رہا تھا، اینٹیں اٹھا کے وہاں رکھ رہا تھا، وہاں سے لا کے یہاں رکھ رہا تھا، یہاں سے وہاں رکھ رہا تھا، پانی بھر کے لاتا تھا یہاں ڈالتا تھا، ادھر سے لا کے یہاں ڈالتا تھا، لیکن اپنا کام جو تھا وہ تو کیا نہیں اس نے۔ ایسے بعض مرتبہ جماعت بھی بستی کے حالات معلوم کرتی نہیں ہے، رہتے ہیں 2 دن 3 دن 4 دن رہے، لیکن 4 دن میں نہ وہاں سے نفع جماعت بنی ہے، نہ مسجد اور جماعت میں ایک آدمی بڑا ہے، نہ وہاں مسجد میں کوئی مصلی بڑا ہے۔ اسی پر احساس، ایک عزم، ایک حوصلہ اور ایک ارادہ ہو، مشورے میں پوری جماعت ایک فکر ہو، اس مسجد سے نفع جماعت بنانی، 4 مہینے کی جماعت بنانی، یہاں مسجد اور جماعت قائم کرنی، اگر ہے تو اس کو مضبوط بنانا ہے۔ اس مسجد کے اطراف میں 50 آدمی 4 مہینے والے ہیں، 100 آدمی چلنے والے ہیں، یہاں بیٹھنے والے 15 ہی ہیں، لاؤ ان سب سے ملے، اور باقی جو ہر گھر جا کر ہر مسلمان سے ملے، 2 دن 3 دن یہاں رہنا ہے، ان کے 200 گھر ہیں، ہمارے پاس 10 آدمی ہیں، 5 جماعتیں بنائیں، 40 گھر تقسیم کریں، بھائی 2 دن میں آپ کو 40 گھروں کی ملاقات، 1 دن میں 20 گھر آئے، مقامی لوگوں کو ساتھ لیں۔ دیکھا بھائی 2 دن کے قیام کے بعد 200 میں سے 160 گھروں کی ملاقات ہو چکی، 40 گھر رہ گئے ہیں، 60 گھر رہ گئے، تیسرا دن بڑھا دیں، 100% لوگوں کو مل کے جائیں۔ ایک تو 100% مسلمانوں سے ملنا، اور دوسرا ان ملاقاتوں کے ذریعے سے اس مسجد سے کم از کم 10-12 آدمیوں کو نقد 4 مہینے چلنے کے لیے تیار کرنا، 2 دن 3 دن، یہ ہدف بناؤ جماعتیں۔ جماعت ارادہ کرنے میں کمزور پڑتی، وہ کہتے ہیں امیر صاحب ہمارے تو سب نئے ساتھی ہیں، ایک بھی پرانا نہیں ہے، کوئی بیان کرنے والا تو ہے نہیں ہمارے اندر، تو ہم کیسے کریں؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن میں تو پرانے ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ ارے بولو نا بھائی، جوتا 1 دن پہن لیتے پرانا ہو جاتا ہے، اس کو دکاندار کو واپس دینے جائیں گے، لے گا وہ 1 دن پہنا ہوا ہے، اور یہاں چلنا پورا ہو کر بھی کوئی پرانا نہیں ہوتا۔ 4 مہینے کی جماعت چلی تھی تو کہ ہم نئے ہیں سب، جب چلے تھے روانگی سنی، پھر 1 چلہ ہو گیا ابھی تک کوئی پرانا ہوا، 2 چلے ہو گئے ابھی بھی کوئی پرانا ہوا، 3 چلے ہو گئے کوئی پرانا ہوا، تو ہمیں ایسے پرانے بنانا تھوڑی جانا ہے، کام والے بنانا ہے ساتھیوں۔ کیا بنانا ہے؟ کہ 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں 2-5 ساتھی اعلان کرتے ہو گئے، 2 آدمی پیش میں بات کرتے ہو گئے، 1 آدمی کتاب نہیں پڑھتا تھا، ہمت کے ساتھ کتاب پڑھنے والا ہو گیا، 2 آدمی نئی خدمت کرنے والے بن گئے۔ ایسے پہلے دن سے جماعت محنت پر پڑے، ہاں راحت اور آرام گھر چھوڑ دیں، کمر کس کے جا رہے ہیں، سونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، محنت کے لیے جا رہے ہیں، اور محنت مشقت کے ساتھ کرنی ہے، اجر مشقت کے بقدر ملے گا۔ عمرے کے موقع پر حضور علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا اجرکی علی قدر نسبکی، کہ تمہارا اجر تمہارے تھکنے کے بقدر ہوگا۔ تو ہم جماعت میں راحت حاصل کرنے نہیں جا رہے، اپنے جسم کو راہ خدا میں تھکانے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے پیدل چل کے تھکائیں گے، گرد و غبار اڑے گا، اس پر یقین کریں کہ جہنم کی آگ تو کیا اللہ پاک دھواں بھی حرام کر دے گا، اور جو تھکن محسوس ہوگی اس تھکن کا اجر اللہ الگ سے دے گا۔ اس لیے تھکاوے اپنے آپ کو، ہاں جوڑیاں بنا کر صبح سے محنت کا نظام بناوے۔
فجر سے لے کر شام تک کا اپنا ایسا نظام بناوے کہ 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو، 1 منٹ ضائع نہ ہو۔ فجر بعد عموماً مجلس ہوتی ہے تو وہ مجلس 6 نمبر کی نہیں ہے، 6 نمبر تو تعلیم کے ہو، تعلیم میں تیسری چیز 6 نمبر کا مذاکرہ ہے۔ فجر بعد تو اگر مقامی مجمع زیادہ ہے، تھوڑی ایمان یقین کی بات کرتے ہیں، مقامی کام پر ان کو ابھاریں اور مقامی کام کے فائدے بتا رہے ہیں۔ خالی مقامی کام گنواوے نہیں کہ مشورہ روزانہ 2.5 گھنٹے 2 کشی ہو، ٹھیک ہے اس کو بتا دیں، لیکن اصل اس کاموں کے فائدے بتا رہے ہیں۔ اور مقامی ساتھی عموماً روزانہ نہیں ہوتے ہیں، پہلے دن دوسرے دن بیٹھ گئے ہو، باقی زیادہ تر جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں، تو جماعت کے ساتھیت آپس میں مل جل کر بیٹھ کر ان بنیادی چیزوں کے مذاکرے کریں جو ہماری ضرورت ہے۔ ابھی انفرادی اعمال میں کمی ہے تو ساتھیوں کو خوب رغبت دلاویں، تسبیح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، دعا مانگنے کی، تہجد پڑھنے کی خوب ترغیب دیں۔ کبھی اجتماعی اعمال میں کمزوری ہے کہ ساتھی تعلیم میں وقت پر نہیں پہنچ رہے ہیں، گشتوں میں برابر نہیں شریک ہو رہے ہیں، تو اس وقت اجتماعی اعمال کے فائدے بتائیں، تعلیم کا کیا فائدہ ہے، گشتوں کا کیا فائدہ ہے، اجتماعی اعمال کا فائدہ بتائیں۔ وصولی کرنی ہے، آج مثلا چلے کی جماعت وصول کرنی ہے تو فجر کے بعد امیر صاحب ساتھیوں کو لے کر بیٹھ کر وصولی کا طریقہ سمجھا، کیا رکاوٹیں آئے گی، اس میں کیا کرنا ہے، ساتھی کو کیسے آمادہ کرنا ہے، کن اعمال میں اس کو لگانا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو روزانہ بھرنا ہے۔ فجر بعد والی مجلس روٹین نہ ہو جائے، کیا جمیل صاحب نے کی، کل مامور صاحب نے کی، پرسوں معلم صاحب نے کی، ترسوں چوتھے صاحب نے کی، پاجو کی، تو امیر صاحب نے آدھا گھنٹہ کی تھی، دوسرے دن 25 منٹ، تیسرے دن 20 منٹ والا آیا، چوتھے دن 15 منٹ والا، پانچویں دن 10 منٹ والا ہے، تو سارے ساتھی آج برابر تھے۔ ایسا نہ ہو، جو مناسب مذاکرہ کر لیتے ہیں جماعت میں، ایسے ساتھی باری باری کریں۔ یا مقامی ذمہ داروں میں سے کوئی مناسب ساتھی ہیں جو مناسب بات سمجھاتے ہیں، ان کے ذریعے ان کو درخواست کریں کہ ہمارے ساتھیوں کی جان مال وقت ہمارے پاس امانت ہو، ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ خدمت والوں سے آگے سے کہہ دیں کہ خدمت والے جو ہے اپنا ناشتے کا وقت طے کر کے پوری جماعت مل کر وقت طے کر لے، بھائی کس وقت کرنا ہے، اس وقت روزانہ اس وقت ناشتہ تیار رکھیں، ورنہ فجر بعد کے 1.5-2 گھنٹے اور ناشتے کی تیاری میں ادھر ادھر میں پورا وقت غائب ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی وقت محنت کا ہوتا ہے۔ صبح سے بھائی ٹھیک ہے بہت جلدی ہے تو اشراق تک رہے مسجد میں، اشراق پڑھ لیں، دعا مانگیں، پھر ملاقاتوں کا نظام بنے۔ ناشتے کا تقاضا ہے تو خدمت والوں سے کہہ دیں جیسے اشراق کی سلام پھرے دسترخوان لگا دیں اور ساتھی ناشتہ کر، بہتر ہے کہ ناشتہ کر کے نکلے تاکہ یکسوئی رہے اور اشراق نہ رہے۔ ناشتہ کے بغیر نکلے، بھوک لگی ہوئی ہے، کسی مقامی آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہوٹل کے وہاں سے گزرے تو فوراً دل میں آتا ہے قاضی صاحب چائے کا پوچھے تو اچھا ہے، یا جس کے گھر ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہاں اشراق پیدا ہوگا، اندر سے روٹیاں بننے کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اشراق رہے گا کہ ناشتہ واشتہ کرا دے کچھ۔ اس راستے میں نکل کر نہ سوال کرنا ہے اور نہ دل کا سوال، کہ دل میں بھی خیال ایسا ہے کوئی ہم کو کھلاوے پلاوے، اپنی ضرورتیں خود پوری کریں۔ ناشتہ کر لیا ہے، پھٹافٹ اپنی ملاقات کی جماعتیں بنائیں۔ کوئی ایسا ایمرجنسی تقاضا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اگر دیر ہو جائے گی تو ان کو جا کر ملیں۔ ایک وقت طے کر لیں، کوئی 9-9:30 بجے سے ہماری تعلیم ہے تو اس وقت سے پہلے 10-15 منٹ پہلے جماعتیں واپس آ جائیں، وہاں تک جم کر ملاقاتیں کریں، خالی چکر نہ لگا۔ صبح جماعتیں جاتی ہے، گئی ایک ادھر گئے ایک ادھر گئے، 10 منٹ ہوئے کہ جماعت واپس آئی، دوسری 2 منٹ ہوئی دوسری آئی، کیا ہوا، کوئی ملا ہی نہیں۔ ہم تو بہت پوری گلی میں جا کر آئے صاحب، کوئی تھا ہی نہیں، یہاں تو بالکل سناٹا ہے، واپس نہ آئے۔ ٹھیلے والے، لاری والے جو ہیں، فروٹ والے، پھل والے، سبزی والے، بعض مرتبہ وہ 7 بجے سے نکلتے ہیں، 10 بجے تک 1 کلو کی بکری نہیں ہوتی، 10 بجے۔ دکاندار تاجر لوگ جانتے ہیں، بعض مرتبہ 9 بجے سے دکان کھولی ہے، 12 بجے تک ایک بھی گراہک نہیں۔ ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا، ارے بولو نا بھائی، سب کھیڑوت ہیں، دکاندار بھی ہیں کہ 3 گھنٹے ہو گئے پھر تو بند کر کے گھر چلا جاتا ہے، اور یہاں ملاقات میں آدمی گیا 15-20 منٹ چکر لگائے، کوئی ہے نہیں۔ میدان میں رہیں، جاوے یہاں جائے وہاں جائے،
گھر گئے پتا چلا کہ وہ نکل چکا، کہاں ہوں گے؟ فلاں جگہ، وہاں چلے جائیں۔ ایک ایک آدمی ملے گا، ان سے ملاقات میں آدھا گھنٹہ نکلے گا، پھر دوسری ملاقات تلاش۔ آدمیوں کو تلاش کریں، اگر طلب ہوتی تو وہی ہمارے پاس آ جاتے مسجد میں۔ اس لیے پہلے کہتے تھے گشت جو ہے بے طلبوں میں جا کر بے غرض ہو کے کام کرنے کا نام۔ طلب تو ہے امت میں، ہمیں جانا ہے، ان میں طلب پیدا کرنی ہے، اپنی بات کا فائدہ ان کو بتا کر ان میں طلب پیدا کرنی ہے۔ ان کو پہلے مانوس کریں، سلام دعا سلام کریں اور مانوس کریں۔ ہاں، دعا سلام سے مانوس ہوتا ہے، ہنستے چہرے سے مسکراتے ہوئے ہم آپ کی ملاقات کے لیے آئے تھے، ان کو مانوس کریں۔ اور پھر بعد ایک ملاقات ہوگی، پھر 20 منٹ 25 منٹ ہوگی، دوسری ملاقات تلاش کریں، لیکن واپس نہ۔ یہ وقت ہم نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا طے کیا ہے بھائی، صبح 6 بجے سے 6:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک پوری جماعت جو ہے 2 کی جوڑی بنا کر مکان تقسیم کر لیے ہیں، وہاں جا کر ملاقاتوں کا نظام قائم کریں اور جم کر ایمان کو بولیں، اعمال میں نفع کو بولیں، اپنے لیے بولیں، اپنے لیے جانا ہے۔ اس طرح صبح سے نظام بنا لیں۔ تعلیم کا وقت ہو تو تعلیم میں سب جمع ہو جائے، 10 منٹ پہلے آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہاں، اور آرام رات میں کریں۔ آرام کب کریں گے؟ صبح بالکل فریش ہو جائے، جتنا ہو سکے رات میں جلدی آرام کریں، زیادہ دیر تک جاگیں نہیں، اور صبح تہجد میں اٹھ جائے، اور پھر دوپہر میں حسب موسم قیلولہ کریں۔ سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو رات لمبی مل جاتی ہے، زیادہ قیلولہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ گرمی کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے تو تھوڑا سونے کا تقاضا رہتا ہے۔ تو تعلیم کے بعد کھانا کھا لیں، کھانا کھا کے ظہر سے پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں، گرمیوں میں لمبا وقت ہوتا ہے، فجر جلدی ہو جاتی ہے، سردیوں میں فجر دیر سے ہوتی ہے تو وقت کم ہوتا ہے، تو قیلولہ کا تقاضا بھی کم ہوتا ہے۔ حسب موسم ظہر سے پہلے قیلولہ کھانے، قیلولہ سے فارغ ہو جائے، ظہر کے بعد پھر اپنے اعمال شروع کر دیں۔ مجلس ختم ہوئی، اعلان کرنے میں ابھی تعلیم جاری رہے گی۔ مقامی ساتھی جن کے پاس وقت تشریف ہے تو آپ کی پوری جماعت ایک ساتھ تعلیم میں ہوگی۔ مقامی 2-5 آدمی بیٹھ جائیں گے تو دین کا فائدہ تو اس میں ہے کہ آپ کی تعلیم فوراً شروع ہو جائے۔ اور 3:30 والی تعلیم سب کو پتا ہے، 3:30 کی کیا کہتے ہیں بھائی تعلیم کب سے ہوگی؟ ایک کہتے ہیں صاحب 3:15 سے 3:30۔ اس موسم میں تیسرا رائے جاتا ہے 3:45 سے، اور چوتھا کوئی صاحب عزیمت ہے تو امیر صاحب 4 بجے سے۔ امیر صاحب بھی درمیانی راہ نکالتے، چلو بھائی 3:30 سے تعلیم رکھتے۔ اب تعلیم دور بعد کا مجلس ختم ہوئی، ادھر ادھر 2-2 3-3 کی جوڑیاں بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے 3 بجے تک تو کسی کو نیند نہیں آئی، اور جیسے 3 بج کر کانٹا اوپر گیا، ایک ادھر لیٹا، ایک نے تکیہ منگوایا، تیسرے نے چادر کھینچی وہاں سے، اور جو سوئے ہیں کہ تعلیم کا ذمہ دار 4 بجے اٹھا، اور خدمت والے 4:15 کو اٹھے، پھر انہوں نے جا کر چائے کی ترتیب بنانا شروع، اور ابھی ساتھی کوئی وضو میں، کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے، اور انہوں نے 4:30 کو چائے بنا کے آواز لگائی بھائی آ جاؤ، تو پوری تعلیم جو ہے وہ چائے اور سونے کے نظر ہو جاتی ہے، عموماً یہی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں ظہر کے بعد فوراً وہ تعلیم جلدی ہو جائے گی، ظہر سے پہلے کھانا اور آرام ہو جائے گا تو دوسری تعلیم ظہر کے بعد ہو جائے گی۔ پھر آپ کے پاس وقت بچے گا، اثر سے پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچے گا، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ انفرادی سیکھنا سکھانا ہے۔ بھائی 8 آدمی ایسے جن کو 6 صفات نہیں آتے، 3 آدمی ایسے جن کی صورتیں بالکل صحیح نہیں ہے، تو اجتماعی حلقے میں تو سیکھے تھے صبح، لیکن اب ان کو انفرادی میں 2 کی جوڑی بنا کے بٹھا لیں، کوئی تم ان کی ایک آیت صحیح کروا دو، تم ان کو پہلا نمبر سکھا دو، تم ان کو دوسرا نمبر سکھا دو، ان کو التحیات سکھا دو۔ التحیات ہر نماز میں واجب ہے، یہ ضروری چیزوں کو پہلے سیکھ لیں۔ سیکھنا سکھانے میں اچھا وقت گزرنا چاہیے، خالی چلتے پھرتے تھوڑی دیر ہو گیا وہ کافی نہیں، وہ بھی محنت چاہتا ہے۔ جیسے مدرسے میں طلبہ بیٹھتے ہیں نا، گھنٹوں بھر بیٹھتے ہیں تب جا کے تجوید صحیح ہوتی ہے، تو 20-25 منٹ کے حلقے میں تھوڑا صحیح ہو جائے گا، اس حلقے کے علاوہ انفرادی میں بیٹھنا پڑے گا، اس کی مشق کروانی پڑے گی، اور اس کے لیے وقت ہے کہ اجتماعی تعلیم ختم ہوئی، اب انفرادی میں 2 آرام سے بیٹھے، آرام سے بیٹھے، کوئی ادھر بیٹھ جائے کوئی ادھر بیٹھ جائے، لیکن آپس میں کچھ سیکھے سکھا۔ کوئی ملاقات کا تقاضا ہوگا کہ اس وقت ایک 2 ملاقاتیں ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی کام ہوں گے اس وقت، تو اس سے کوشش کریں اپنے اعمال کے نظام کو دین کا فائدہ دیکھ کر بنانا، اپنا ذاتی راحت آرام دیکھ کر رائے نہ دیں۔
اور تعلیم میں فضائل کی دونوں کتابیں پڑھیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، صبح شام دونوں میں پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح فضائل اعمال، شام کو فضائل صدقات، بلکہ مختلف کتابوں میں سے شروع کرنا، حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، مسلمانوں کی پستی کے واحد علاج، فضائل قرآن۔ تو اس میں سے پڑھتے پڑھتے 4 کتابیں صبح پڑھی تھی، حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن۔ اب اس میں سے 3 باقی ہیں، تو شام دوپہر میں وہ پڑھیں، پھر وہ ختم ہو گئے، وقت بچ رہا ہے تو فضائل صدقات پڑھیں۔ دوسرے دن شروع کیا حلقے کے بعد، قرآن کے حلقے لگنے کے بعد اب تعلیم شروع کر رہے ہیں۔ کل فضائل اعمال کے 7 حصوں میں سے ہو گئے کہ صدقات باقی، تو صبح کی تعلیم صدقات سے شروع کریں، کوئی تقسیم نہیں ہے صرف صبح یہ ہو کہ شام کو یہ ہو۔ تو دوپہر کی تعلیم میں اگر وہ برابر نہ ہوئی، 3:30 والی اور 4 والی ہوئی، تو فضائل صدقات ہوتی نہیں، کچھ صفحے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ مسجد کی تعلیم میں بھی یہی ترتیب کہ نشان لگا دے سب جگہ پر، اور نشان لگا کر اب 3 کتابیں پڑھ لی آئیں، اب اگلی 3 کتابیں کل، پھر اس کے بعد والی 3 ہے تو تیسرے دن۔ مسجد کی تعلیم میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے، اور یہ روزانہ کی تعلیم میں وقت ہوتا ہے، تو اگر ترتیب سے پڑھیں گے سب جگہ سے تو روزانہ ساری کتابیں ہو جائیں گی۔ اگر پھر بھی کمی بیشی رہی تو دوسرے دن وہاں سے شروع کریں جہاں سے باقی۔ اس ترتیب سے ہماری تعلیم میں ادب کے ساتھ بیٹھے، دھیان جما کر بیٹھے، باوضو بیٹھے۔ تعلیم ہماری تربیت کا عمل ہے۔ جتنا ہم سنیں گے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک باتوں کو، ان کے قصوں کو اور اللہ کے کلام کی آیتیں، اتنا ہمارا دل اثر لینے والا بنے گا، دل اثر لینے والا بنے ہمارا۔ وہ تعلیم سے مقصود دھیان جماوے، ادب سے بیٹھے، 2 زانوں بیٹھے، محتاج بن کر بیٹھے۔ جب آدمی محتاج ہوتا ہے 2 گھنٹے لائن میں کھڑا رہتا ہے ریلوے اسٹیشن کی ٹکٹ کی باری پر، اس میں کیا کہتے ہیں تتکال میں کرانے کے لیے اگلی رات جا کے سوتا ہے وہاں، محتاج بنا ہے۔ 1 رات کا سفر ہے، 1 رات تو یہاں سوتا ہے۔ 1 رات کی راحت لینے کے لیے، اندر سیٹ لینے کے لیے آدمی ہر رات جاگتا ہے، وہ ٹرین میں راحت مل جاتی ہے۔ ہمیشہ کی آخرت کی راحتوں کے واسطے ہمیں مشقت جھیلنے کا عادی بننا ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں 2 زانوں بیٹھے، دھیان سے بیٹھے، دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، معمولی بہانوں سے تعلیم نہ چھوڑیں، اپنے آپ کو جمائیں۔ نفس بہانے کرتا ہے، نفس جیسے چھوٹے بچے بہانے کرتے ہیں، اسکول نہیں جانا ہے، کیوں؟ بہت دیر میں جاتے ہیں۔ جب اسکول جانے کا ہوگا اس کو کیسا منہ بنائے گا کہ اس کے ماں کو، اس کے باپ کو، سب کو رحم آ جائے، بہت بیچارہ تکلیف میں ہے۔ اور جیسے اس کی اسکول کی رکشا چلی جائے گی تو دھیرے دھیرے 15-20 منٹ میں اس کے سارا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے بازو مطلب بچہ بہانہ کرتا ہے، جب اس کی کیفیت دیکھنا، ایسے نفس بہانے کرتا ہے۔ علماء نے لکھا النفس کالطفل، نفس بچوں جیسا ہوتا ہے، اپنے ہر نفع کی چیز سے وہ بھاگتا ہے، جیسے بچہ بھاگتا ہے۔ معمولی بہانے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت نیند آ رہے ہیں آج کا امیر صاحب، رات میں مجھے نیند آج بہت سر بھاری ہے۔ تھوڑی دیر آدمی بیٹھا، امیر صاحب بہت دیر میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ بہت نہیں ہوتا ہے لیکن بولو نا بھائی، بہت نہیں ہوتا، وہ بہانے ایسا ہے۔ جماعت 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اس کی عادت ہو جائے گی، اور نفس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ماننے والا ہے۔ اب بہانے بنانے سے یہاں کام چلے گا، وہ اسے اوپر کھلائے گا۔ لیکن پھر بھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اعمال میں اپنے آپ کو جمانا ہے۔ جماؤ گے انشاءاللہ؟ کون جمائے گا؟ تو ابتدائی تعلیم میں جو ہے قرآن کا حلقہ لگا، 2 حدیث 3 حدیث فضائل قرآن میں سے پڑھ کر قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا۔ یہ حلقہ جو ہے تجوید کی مشق کا ہے، تصحیح کرنا ہے۔ بچوں کو یاد ہے صورتیں، صحیح نہیں ہوتی تو پڑھتے رہتے ہیں 10 صورتیں، روزانہ 10 صورتوں کا دور ہوتا ہے، لیکن صحیح ایک بھی نہیں ہوتی۔ اور بعضوں کو یاد بھی نہیں ہے، یاد نہیں تو صحیح بھی نہیں۔ جن کو یاد نہیں وہ ابتدا سے ہی صحیح یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جن کو یاد ہے صحیح نہیں ہے وہ صحیح کی مشق کریں۔
روزانہ ایک ایک آیت لیں، ایک ساتھ کتنا لیں؟ ایک آیت بس، پوری سورہ فاتحہ لیں، ایک آیت صحیح ہو جائے الحمدللہ رب العالمین، تب دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، بس پوری سورہ فاتحہ پوری نہ کریں، ایک ایک آیت کی تصحیح کریں، چاہے 2 دن لگ جائے ایک آیت میں، 3 دن لگ جائے، روزانہ ایک آیت ہو تو 7 دن میں پوری سورہ فاتحہ صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر یہ نہ کیا، ترتیب سے دور کرتے رہے تو 7 دن گزر جائیں گے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح کرنا ہے، پڑھتے تو پہلے سے، اس وقت تصحیح کا حلقہ ہے، ایک ایک آیت کر کے صحیح کریں، ایک آیت ہو جائے دوسری آیت، اس طرح سے حلقہ لگانا۔ اگر زیادہ ساتھی نئے ہیں جماعت میں، ان کو زیادہ ضرورت ہے قرآن شریف کے حلقے کی مشق کرنے کی، تو حلقے میں کچھ وقت بڑھا دیں، 1 گھنٹہ حلقہ لگا دیں۔ اور زیادہ پرانے ہیں جن کا قرآن ٹھیک ہے کچھ، تو آدھا گھنٹہ کر دیں حلقہ، باقی تعلیم میں وقت بڑھا دیں، شاید مذاکرے میں وقت بڑھا دیں، ضروری نہیں کہ پونا پونا گھنٹہ تقسیم کریں گے تینوں، حسب موقع۔ اگر جماعت نئی ہے تو زیادہ وقت ان کو دیں تاکہ ان کو موقع ملے کم از کم سورہ فاتحہ اور کچھ صورتوں کو صحیح کر لیں۔ لیکن چوکن نہ رہ کر یہ نہیں کہ آج تو 1 گھنٹہ ہوا، دوسرے دن 15 منٹ میں پورا کر دیا، تیسرے دن پونا گھنٹہ ہوا۔ ذمہ دار چوکن نہ رہے، پوری تعلیم کی نگرانی ہو، تعلیم رسم نہ ہو جائے۔ روزانہ کی تعلیم سے ہم کو اور ہماری پوری جماعت کو فائدہ ہو رہا، خالی وقت گزاری کا نام تعلیم نہیں۔ تو روزانہ صبح 2 گھنٹے گزارتے ہیں، شام کو 1.5 گھنٹہ گزارتے ہیں، ہاں، رغبت کے ساتھ۔ اس لیے تعلیم سے پہلے تعلیم کے آداب بتا دیں کہ میں باوضو بیٹھیں، بادب بیٹھیں، دھیان سے سنیں، ہو سکے خوشبو لگا لیں، سستی دور کریں، سستی آ رہی ہے تو آدمی جا کے وضو کر لیں، بغیر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں، طالب ہیں، طالب نظر آ رہا ہو، دور سے نظر آ رہا ہو کہ جماعت کے سارے ساتھی طالب ہیں۔ اللہ بھی طلب والوں کو دیتا ہے، اس لیے تعلیم میں دھیان جمع، دوران تعلیم تعلیمی گشت کریں، تو شروع تعلیم سے لے کر آخر تعلیم تک، صبح بھی دوپہر بھی، پوری تعلیم میں تعلیمی گشت ہوتا رہے گا، پوری تعلیم۔ 2 آدمی جا رہے، نیت بنا کر جا رہے، حضور والے مبارک علم کا یقین میرے دل میں آ جاوے، اس کے لیے میں اللہ کے بندوں کو اس کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اپنے لیے جا رہے، تو پھر کوئی نہیں ملے گا تو اکتاہٹ نہیں آئے گا، جب صاحب کوئی ہے تو نہیں محلے میں، تم بیچ کرتے ہو، اپنے لیے جا رہے ہیں، جو قدم ہمارے پڑیں گے اس نیت سے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں نوازے، طلب اندر ہو۔ جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں دکان کے گلوں پر، چوراہوں پر، چوکوں پر، ان سے اس وقت ملنا ہے۔ صبح تو گئے سب کو ملاقاتیں کرنی تھی، جو تشکیلی ملاقاتیں کی، تعلیمی گشت کے موقع پر چونکہ ان کو نقد تعلیم میں لانا ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو ملے جو فارغ بیٹھے اور ان کو ایمان کی اور علم کے فائدے بتا کر پورے وقت کے لیے ساتھ میں تیار کریں۔ پورے وقت نہیں تو آدھا وقت دیں، آدھا نہیں تو آدھا گھنٹہ دے دیں، اتنا بھی نہیں تو آخری درجے میں 10 منٹ کی تشکیل کر کے ان کو لاویں، 5 منٹ تعلیم میں بٹھا دیں، 5 منٹ ہمارا کوئی ساتھی لے کر ان کو الگ بیٹھ کر ان کا ذہن بناویں۔ نیا آدمی ہے، تھوڑا مانوس کر کے اگلے وقت کے لیے اس کو تیار کر لیں، ٹھیک ہے بھی آپ چلے جاؤ، لیکن شام کو انشاءاللہ عصر میں گشت بھی ہونا ہے، ہماری جماعت بھی یہاں پر، آپ بھی تشریف لائیں۔ تو تعلیمی گشتوں کے ذریعے سے بہت ساری ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ صبح فجر بعد آپ نے ملاقاتیں کی ہیں تو اس میں آپ کے پاس کافی نام ہوں گے، قلعے کے 4 مہینے کے نام ہوں گے۔ ظہر میں آپ کا اتنے میں ظہر کی نماز ہوگی، جس کے ذمہ اعلان ہے وہ اعلان کرے گا، اعلان جم کر کرے۔ اعلان کیسے کریں؟ بولو نا بھائی، سرسری نہ ہو، ہمارے یہاں کوئی بھی عمل سرسری نہیں، سرسری کوئی کام نہیں۔ اعلان بھی ساتھی کو سکھاویں، پھر اس کے بعد کھڑا کریں، انہیں کو سیکھ جائے گا، کرے گا تو سیکھے گا نہیں، ایسا نہیں، پہلے سکھاویں پھر اس کے بعد کھڑا کریں۔ اب اس نے سکھانے بیچارے نے زبردستی اس کے ذمہ کر دیا، اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، کھڑا ہو گیا، کچھ بول نہیں پایا، تو طریقہ بتا دو، اپنی جماعت کے درمیان میں ایک مرتبہ کھڑا کر کے اس کے اعلان کراؤ، صاف ستھرا اعلان کر۔ ہاں، اعلان جو ہے آج کل رسمی طور پر ہوتا ہے، وہ کہتا بھائی نماز کے بعد 3 کے بعد ہوگی، اتنا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بعض مولانا کو کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور بیٹھتے بیٹھتے بولتا ہے نماز کے بعد 3 کی بات ہوگی۔
ابھی امام صاحب کی دوسری سلام نہیں پھری اور آپ کے کھڑا ہو گئے، اور ابھی تو مصلی استغفار بھی نہیں پڑھ پائے ہیں، نماز سلام پھیرنے کے بعد اس سے اعلان پورا ہو، سلام پھیرنے کے اطمینان سے کھڑے ہو، کیا جلدی ہے؟ کم از کم استغفار تو پڑھ لیتی مطلب، دوسری بات اطمینان سے کھڑا ہو، مجمع کی طرف متوجہ ہو، بڑا مجمع ہو تو بیچ میں کھڑا ہو، تیسری چوتھی صف میں نماز پڑھ، 2 4 5 صفیں تو پہلی صف میں پڑھ لو، کہاں سے اعلان کرنا، بڑی مسجد ہے ایسے، اب یہاں سے آپ نے اعلان کر رہا، پیچھے کہاں آواز جائے گی، پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہوا، وہ سمجھ رہے ہیں کسی فقیر نے اعلان کیا ہے، کسی اور نے اعلان کیا، اپنی ضرورت کے واسطے کوئی اعلان کرنا، اعلان تو بات پہنچانا ہے کہ بھائی دین کی بات نماز کے بعد ہوگی، ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ذرا تشریف رکھیں، کھڑا ہو اطمینان سے، ہاں ٹوپی ووپی ذرا برابر سیدھی کر کے کھڑا ہو، ورنہ بعد میں ٹوپی یہاں ہوتی ہے آدمی کی، بٹن کھلے ہوئے ہیں سارے، ایک آستین چڑھی ہوئی ہے، دوسری اتری ہوئی ہے، ایک پائجامہ اوپر ہے دوسرا نیچے ہے، اور ہاتھ پتہ نہیں کہاں ہے، اور آدمی اعلان کرتا ہے، پورا مجموعہ اس کو دیکھ رہا ہے، سلیقے سے آدمی کھڑا، ادب ہے، الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام، اس ساتھی کو آگے سے کہ آپ کو اعلان کرنے کا ہے، ٹوپی آپ کی میلی ہے، ذرا صاف ستھری پہن، پورے مجمع کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سینے برابر اتار کے کھڑا ہو، شعور سے وقار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، اتنی بڑی دعوت آدمی دے رہا ہے اور آدمی شعور ذرا بھی نہیں ہے، کوئی وقار نہیں، اعلان اہمیت کے ساتھ کریں، اور جس کے ذمہ بات ہو، چاہے ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت کی بات ہے، وہ امام صاحب کے 2 3 آدمیوں کی جگہ چھوڑ کر وہاں دائیں بائیں کسی طرف اپنی نماز پڑھ لے، تاکہ اپنی سنت پڑھنے کے بعد فوراً وہ آ کے کھڑا ہو جائے، ورنہ پیچھے نماز پڑھی ہے اس کو آگے جانے کا موقع ہی نہیں ہے، اور آدھا مجمع نکل گیا، وہاں تک وہ پہنچ نہیں پا رہا اپنی جگہ پر، یا ایسے نئے آدمی کے ذمہ بات کرتی ہیں کہ جو کوئی بیچارہ پریشان ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً باہر بھاگا اس لیے، اب یہاں تلاش ہو رہے ہیں کس کی بات ہو، کہہ رہا فلاں کی، کہاں ہے تو بڑا جگہ ہے، اب یہاں یہی اشارے چل رہے ہیں جماعت کے، اور جو پبلک دیکھ رہے مقامی لوگ کے لوگوں کا اس طرح سے تماشا نہ بنا ہے مسجد میں، اس کو پہلے اچھی طرح تیار کر لیں جس سے بات کروانی، 1 دن 2 دن 3 دن پہلے سے ان کو ترغیب دیں، ان کو سکھاویں، کوئی ہمت کے ساتھ کھڑا ہو کے بات کرے، وہ آدمی آ کے کھڑا ہو جائے، مجمع ہمارا انتظار نہ کرے، ہم مجمع کا انتظار کریں، اور باقی ساتھی جوڑتے ہوئے جڑ جاتے، زور زور سے چلا رہے نہیں، لوگ سنت پڑھ رہے ہیں تو اس وقت چلا رہے نہیں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی، ایسا نہ کریں، اشاروں سے جمع کریں، اور پوری جماعت اس وقت مقامی لوگوں کو جوڑتے ہوئے جڑ جائے، اس وقت یہ بھی ایک اجتماعی عمل ہے، جیسے ہمارے مشورہ اجتماعی عمل ہے، تعلیم اجتماعی عمل ہے، نماز کے بعد جو بیان ہوتے ہیں وہ اجتماعی عمل ہے، پوری جماعت اس وقت دوسرے کوئی کام میں نہ لگے، پوری جماعت مقامی لوگوں کو جوڑ کر جڑ جائے، ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو، ظہر کی بات ہے تو اس میں اب تعارف تو کام کا دنیا میں ہو چکا ہے، مقامی لوگوں کو دین کی محنت کا فائدہ سمجھا کر نصرت پر آمادہ کریں، نصرت پر ان کو تیار کریں، ہم لوگ آئے، ہم تو 2 3 دن آپ کے پاس رہیں گے، بالکل فارغ ہو کر آئے، آپ حضرات مشغول ہیں اپنے گھروں میں، کاروبار میں بھی، بچوں پہ ہو، آپ کی بڑی قربانی ہوگی کہ آپ حضرات اتنا وقت فارغ کرو، ہم جب تک رہیں آپ ہمارا ساتھ ہو جاؤ، آپ ساتھ میں ہو جاؤ گے، مل جل کر کام ہوگا، بستی کے یہ تقاضا پہلے رکھیں کہ بستی کے ہر گھر کے ہر فرد کی ہمیں مل جل کر ملاقات کریں، پھر اس کے ساتھ کہ اس بستی سے نفع جماعت بھی بن جائے گی، آپ کی تھوڑی قربانی لگے گی، آپ کی بستی سے 12 15 آدمی 4 مہینے چلنے میں جائے گی، وہ سارا اجر آپ کو ملے گا، اس طرح ان کو آمادہ کریں، اب ان میں سے 2 آدمی تیار ہو گئے کہ ہم پورا وقت دیں، اللہ مبارک فرما، اللہ آپ کو قبول فرما، باقی ساتھی بتائیں کہہ رہے ہیں کہ پورا وقت تو نہیں دے پائیں گے، لیکن آج کا دن میرے پاس فارغ ہے، میں آج کا دن رہوں، کوئی بات نہیں، کوئی کہہ رہا آج تو میں مصروف ہوں کل آؤں گا، آخری درجے میں ان سے بھائی جن کے پاس جتنا وقت 4 گھنٹے 5 گھنٹے روزانہ کے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے بعد کا وقت ہم کو دے دیں، اور پھر اس کے بعد اخیر میں گشت کی تشکیل کریں، بیان عمومی گشت آپ کا ہونے والا ہے، آپ حضرات کم از کم اتنی نیت کر لو کہ شام کو گشت میں شریک ہو جائیں اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کو لے کر آ جائیں، یہ نہیں کہ شروع سے یہی تو بات ختم کر کے بتاؤ گشت کب ہوگا، تو مقام میں کہتے ہیں اصل میں ہو جائے گا انشاءاللہ رہبر آ جائے گا، سبحان اللہ الحمد سبحان، یعنی کوئی بات ہوئی نہیں آگے، بیان لمبا نہ کرے، ہوگا اصل تو یہی ہے،
محنت کا فائدہ بتا کر نصرت کے لیے آمادہ کر کر اس مجمع کو ہمیں اپنے ساتھ کرنا ہے، فکروں کے اعتبار سے بھی اور وقت فارغ کرنے کے اعتبار سے بھی اس مجمع کو ساتھ لینا ہے۔ اس سے مناسب آدمی بات کر، نئے آدمی کو نہ بٹھا دیں، نئے کو نہ بٹھا دیں، دھیرے 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 پھر 10-15 دن ہوں گے، نئے نئے سیکھتے جائیں گے اور بیٹھتے جائیں گے۔ کام سکھا کر ذمہ داری ہر ساتھی کو دینی ہے، ذمہ داری ہر ساتھی کو دینی، لیکن کام سکھا کر دینی ہے۔ بس کے ڈرائیور کو کنٹرولر نے کہا کہ کنڈکٹر کو بھی چانس دینا چلانے کا، اس کو آگے ڈرائیونگ میں جانا، تو ڈرائیور ایسے ہی بٹھا دے گا اس کو؟ ارے بولو نا بھائی، کہ وہ بالکل نیا تھا تو چلا ہی نہیں، تو نہیں تو چلا، کنٹرولر نے مجھے کہا کہ کنڈکٹر کو بٹھانے کا، اس کو بٹھا دیا اور اس نے لے جا کے ندی میں ڈال دی گاڑی۔ اب وہاں ڈرائیور کو پوچھا کہ تم نے کیوں بٹھایا تھا؟ کنٹرولر نے کہا تھا مجھے، تو ایسا کہا تھا کنٹرولر نے؟ بولو نا بھائی، تو جو ہدایات بزرگوں نے دی پر ہر ساتھی کو استعمال کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ساتھی کو کام سکھاوے، 1 دن 2 دن 3 دن اعلان سکھایا، ایک آدمی کے ساتھ لگایا کہ تم ان کو اعلان سکھاؤ، 2 دن اس نے سکھایا، تیسرے دن اپنی جماعت کے درمیان میں کھڑا کیا ہوں میں آپ اعلان کروں، اب دیکھا اطمینان سے اچھا اعلان کر لیں، اب کل انشاءاللہ اعلان آپ کو کرنا ہے۔ ایسے پہلی مجلس ساتھیوں کو کہیں کہ ساری مجلس سے دھیان سے سنیں، پرانے ساتھی بات کریں، آپ سنتے رہیں، اور انفرادی میں ایک ساتھی نے اعلان کر لیا، اب ان کے ساتھ تھوڑی بات، آپ ان کو پہلی بار جو کرتے ہیں مجلس میں ان کو سکھا دیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن لگ گئے، انہوں نے سیکھا، اب امیر صاحب نے تھوڑا اطمینان بخش ان سے سنا، ماشاءاللہ بہت اچھا، بس اسی طرح کی بات آپ آج کو کر لیں گے، امیر صاحب ساتھ میں بیٹھ گئے کرو، اور انہوں نے بات کبھی بھی ایسی تکمیل کر لی، لیکن اس نے سکھا ہی نہیں، اس کو بٹھایا ہے۔ تو اس طرح اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا، ایک طرف کام کا تقاضا ہے اور ایک طرف ساتھیوں کو کام سکھانا بھی ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ لیں تاکہ ہر چلنے والا ساتھی ہمارا بنتا جاوے اور وہاں علاقے میں صحیح کام وجود میں آتا جائے۔ اس طرح سے ان کو جمع کر کے پھر اب ان سے نقد جماعت بنانے کا طے کرا ہے۔ ہم لوگ آئے، صبح سے ملاقاتیں کی، ابراہیم بھائی اور قاسم بھائی 2 آدمی 4 مہینے کے لیے تیار بھی ہوئے ہیں، ہمارے ان سے ملاقات ہے، خصوصی ملاقات میں گئے تھے فلاں صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ اپنے گھر سے ایک آدمی دوں گا، تعلیمی کشتوں میں گئے تھے تو 15 نام آئے ہیں۔ جب آپ صبح سے محنت شروع کی ہوگی تو ظہر تک میں آپ کے پاس اتنا مواد آ چکا ہوگا، جو جماعت حرکت کرتی ہے صبح سے تو ظہر تک میں تو بعض مطلب پوری جماعت کے نام آ جاتے ہیں ان کے پاس، مقامی ذمہ دار آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، نام آئے، تعجب کرتے ہیں کہ اتنے سارے نام آ گئے، ہاں ہماری جماعت ملاقاتوں میں گئے تھے کہ نام آئے، ان کو حوصلہ مل جائے کہ بھائی ماشاءاللہ 4 آدمی تو تیار ہو چکے ہیں اور کل سے جماعت آسانی سے بن جائے گی۔ لیکن اگر جماعت صبح سے جا کر سوتی رہی تھی اور تعلیم کر کے اب ظہر میں اٹھے ہیں اور اعلان کریں کہ اس صبح نقد جماعت بنانی ہے تو کچھ آگے کا رخ ملے گا اسے، مقامی لوگ چونک جائیں گے، کیسے بنے گی جماعت؟ اس لیے محنت کا نظام صبح سے اس طرح بنا، ظہر میں لوگوں کو جمع کر کے ان سے وقت لیں، اگلا محنت اپنے کام جاری کر لیں، تعلیم اور اپنا نظام آگے کا چلتا رہے گا تو انشاءاللہ شام ہوتے ہوتے آپ کے پاس اچھے خاصے نام جمع ہو جائیں گے، اور شام ہوتے ہوتے تو بستی کے 25-30 گھروں کی ملاقاتیں ہو جائیں گی، شام ہوتے ہوتے عصر کی نماز میں روزانہ کے مقابلے میں ایک صف بڑھ جائے گی۔ ہاں، جب بھی جماعت صحیح محنت کرتی ہے بستی میں جا کر تو نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نمازی بڑھ جاتے ہیں، تعلیم میں بیٹھنے والے بڑھ جاتے ہیں، اس دن محنت کی ہے صبح سے لے کر شام تک تو اس دن گشت میں آنے والے لوگ بڑھ جائیں گے، اس دن گشت کے بیان میں ڈبل مجمع ہو جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب صبح سے آپ کا خصوصی گشت، تعلیمی گشت، تشکیلی گشتوں کے ذریعے سے برابر جماعت نے بستی کے محلے اور بستی کے گھر تک جا کر محنت کی ہے، دعوت دی ہے، تو آپ کے پورے کام میں مقامی لوگوں کا تعاون ملے گا اور نماز میں اور اعمال میں آپ کو مقامی مجمع ملے گا، پھر وہی آنے والا مجمع جو ہے وہ نقد تیار ہوگا۔ دوپہر میں اپنی تعلیم اور سیکھنے سکھانے سے فارغ ہو کر اگر بعد عصر گشت ہے تو عصر کے بعد کر لیں، اور شہروں میں مغرب بعد ہوتا ہے تو مغرب بعد جس وقت مقامی لوگ کر رہے ہیں، گشت کا اصل وقت وہ ہے جب مقام پر زیادہ لوگ گھروں پر ملتے ہوں، لیکن مقامی لوگوں سے الجھن ہے، ان کی اگر کوئی ترتیب قائم ہے تو ان سے الجھاؤ پیدا نہ کریں، ان کا ذہن بنا لیکن ان سے الجھن ہے، گشت کا وقت ہے تو گشت کریں، جس کے ذمہ گشت کی بات ہے وہ آگے آ کے نماز پڑھے،
اعلان کرنے والا اسی ترتیب سے اعلان کرے. گشت کے موقع پر گشت کی اہمیت، گشت کی ضرورت اور گشت کی فضیلت بتا کر جماعتیں بنائیں. اس وقت دوسرا کوئی بیان نہ کرے. سیدھے سادہ انداز ہے ہمارا. ایمان یقین کی بات ہے تو اس وقت ایمان یقین کی بات کریں. ظہر کی مجلس میں دین کی محنت کے فائدے بتا کر نصرت کے لیے تیار کریں. گشت کے موقع پر گشت کی اہمیت، ضرورت، فضیلت بتا کر جماعتیں بنا کر پھر آداب بتا دیں. عمومی بیان ہے تو 6 صفات کے دائرے میں رہ کر ایمان، نماز، اعمال کے لائن کی ترغیبی بات فضائل کی روشنی میں کر کے ان کی تشکیل کریں. یہ مختلف موقعوں پر جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے. کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی ایک کیسٹ سن لی اچھی طرح سے، ظہر میں کھڑے ہوئے تو وہی بجا رہے ہیں، عصر میں کھڑے ہوئے تب بھی وہی بجا رہے ہیں، خصوصی جشن میں جا رہے تو وہی بجا رہے ہیں، اور جمعہ میں بیان کر رہے ہیں تب بھی وہی کیسٹ بجا رہے ہیں. ایسا نہ ہو. سوچ سمجھ کر ہمیں بات کرنی ہے کہ اس وقت کا کیا موقع ہے. یہ سیکھنا رٹی رٹائی چیزیں نہیں ہے. سنی سنائی رٹی رٹائی چیزیں نہ ہو. اور نقالی نہ کرے مقررین کی نقالی نہ کرے، بلکہ یہ موقع سمجھ کر کہ اس وقت گشت کرنا ہے تو گشت سے متعلق گشت کی اہمیت کے کتنا اہم کام ہے، اس کی ضرورت کو محسوس کراوے مجمع کو. اس کی ضرورت کہ بھائی اتنا بڑا ہمارا محلہ ہے، 200 400 500 بالغ مرد ہیں، مسجد میں آنے والوں کی اتنی تعداد نہیں جتنی ہونی چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چل پھر کر محنت کریں. ہم محنت کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، ترغیب دیں گے، اعمال کا نفع بتائیں گے، لوگ اللہ کی خاطر آئیں گے. ہم جن کو لائیں گے ان کی مقبول نمازوں کا ثواب خدا ہمیں ملے گا. مجمع کی برائی بیان نہ کریں، بستی کی کوئی برائی نہ کھولے. کوئی اتنی بڑی بستی ہے، کوئی نمازی نہیں، سارے بھی نمازی ہیں، سب ایسے ہیں، سب ایسے ہیں. بلکہ اہمیت سمجھانے کے لیے اس طرح کے کلمات سے کوئی اتنی بڑی بستی ہے، آنے والے ابھی کم ہیں، اللہ ہم چلے جائیں گے ان کے پاس، ان کی خوشامد کر لیں گے، ان پر محنت کر لیں گے، اللہ ہدایت دے گا، اللہ ان کو مسجد میں لائے گا تو ان کی مقبول نمازوں کا ثواب اللہ ہمیں دے گا. اپنے فائدے کو زیادہ اجاگر کریں گے، گشتوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اس طرح سے جس وقت کا جو موقع ہے اس کو سمجھیں. اس سے پرانے اچھے سمجھدار ساتھیوں کے ساتھ رہ کر اس کو سیکھیں اس وقت، اور پوچھیں بھائی گشت کی بات کیا ہوئی تو 2-3 آدمیوں سے مذاکرہ کریں کہ گشت میں کیا بات کرنا ہے. عمومی بیان کیا ہوا تو اس وقت اپنے جو ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں ان سے مذاکرہ کریں کہ آج عشاء کے بعد میرے ذمہ بات ہے، کسی اور کی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، میرے ذمہ ہو گئی ہے، آپ لوگ میرے لیے دعا بھی کرو اور کیا بات کرنے ذرا ہم کو بتاؤ. طالب بن کر پوچھیں تو ہماری کوئی کمی ہوگی تو دور ہو جائے گی، کمی ہوگی تو دور ہو جائے گی. اور اگر نہ پوچھا اور کمی کے ساتھ کرتے رہے تو وہی چلتا رہے گا ہمیشہ، وہی چلتا رہے گا. سیکھیں کیا بات کرنی، فجر بعد کیا مذاکرہ کرنا. خصوصی ملاقات میں جا رہے ہیں تو امیر صاحب سے کہ امیر صاحب کیا بات کرنے ذرا بتائیے. خدمت ہمارے ذمہ میں آئی ہے تو خدمت میں کیا کرنا، کیسے خدمت کرنا وہ پوچھیں. ہر کام کو سیکھنا ہے اس کے مذاکروں کے راستے سے کہ بھائی اس میں بزرگوں کی کیا رہبری ہے، ان اعمال میں بزرگوں کی کیا رہبری ہے. پوچھیں گے تو صحیح ہو جائے، ورنہ صحیح نہیں ہوگا اور وہی غلط چلتا رہے گا. اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر سیکھ کر گشت کی بات کریں. پھر جماعتیں بنا دیں اور جماعتیں بنانے کے بعد اب تفصیل سے آداب بتا دیں. اس سے بات مختصر کریں آگے تاکہ آداب بتا سکیں. ورنہ مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں بعض مرتبہ کہ پورا گھنٹہ بیان کر دیا کسی ساتھ، وہ مل گیا 2-4 مہینے کے بعد تو اب اتنا لمبا بیان کر دیا. اور اب جماعت بنانے کا تو فٹافٹ جماعت بنا کے جلدی روانہ ہو جاؤ، وقت کم ہے. اب حالانکہ گشت 1 گھنٹہ کم از کم کرنا ہے، اس سے پہلے تفصیل سے آداب بتائیں کہ رہبر کا کیا کام ہے، متکلم کا کیا کام ہے، ذمہ دار کا کیا کام ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے آواز دینی ہے، اس بھائی کو کیسے ملنا ہے، تیار ہوا تو اس کو کیسے مسجد بھیجنا ہے، استقبال والا کیسے استقبال کرے گا، دعا ذکر والے کا کیا کام ہے، تفصیل سے آداب بتا اور پھر جماعتوں کو روانہ کرنا. اس طرح سے گشت روزانہ کرنا، 40 دن تو 40 گشت، 4 مہینے 120 گشت. ایک ہی مسجد میں مقامی لوگ کہیں گے کل تو گشت کیا تھا، آج دوسری مسجد چلے جا رہے ہیں، ان کو سمجھائے بھائی دیکھو کل ہم نے گشت کیا تھا فلاں جگہ اس محلے میں کیا تھا، 40-50 گھروں میں گشت ہوا تھا، اس طرح کے گھر باقی.
दूसरे दिन आप यहाँ कर लोगे, फिर तीसरे दिन कहेंगे मैं कल तो दो जगह कर लिया, परसों भी किया था। अब थोड़ा मस्जिद में जस्ट आप वहां चले जाओ, उनको बताएं भाई देखो 400 मकान, 200 मकान, 50 परसों हुए थे, 50 कल हुए, अभी 100 मकान बाकी है इस मस्जिद में, आज इधर कर लेते, उनको इस पर आमादा करें। जिस मस्जिद में क़याम उसी मस्जिद में काम। जहां हमारा क़याम है उसके पूर्व जवार के मकानों को निशाना बनाओ। ये नहीं कि जमात यहाँ ठहरी है, 2 साथी 1 किलोमीटर दूर है, 3 साथी उधर है, 4 साथी इधर है, ये असल तरतीब नहीं है। कभी कभार ऐसा मौका होता है, इस तरह से काम कर लेना पड़ता है। बाकी असल चीज ये है कि जिस मस्जिद में क़याम है उसी जगह पर काम करना है। उसके पूर्व जवान के 200-250 घर हैं, अभी 200-250 घरों को मेहनत का मैदान बनावे, यही से नफज जमात बनावे, इन्हीं पर गश्त करें, इन्हीं को जोड़कर लाके तालीमी गश्तों में तालीम में शरीक करें और यही से नफज जमात बनावे। इसी मस्जिद के अतराफ में मस्तूरात के काम की मेहनत को सोचें, इसी मस्जिद के अतराफ के खवास की खुसूसी मुलाकातें करें, इसी मस्जिद के अतराफ में स्टूडेंट्स पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मुलाकातें करें, इसी मस्जिद के अतराफ में कोई तबका बसता है तो उन तबके के लाइन से वहां उनको फिक्रमंद करें। वो सारा काम इस मस्जिद के अतराफ में 2 दिन 3 दिन रहे और तकाजा था नफज जमात की वसूलियत, चौथा दिन लोग जा रहे बिला जरूरत न हो, 2-3 दिन में आके अब दूसरी मस्जिद जा रहा है तो पूरी ताकत दूसरी मस्जिद पर लगा, फिर तीसरी मस्जिद जा रहा है पूरी ताकत वहां लगा, अपनी ताकत को तकसीम न करें और फिर वहां रहकर हमने जिन मस्जिदों में काम किया है वहां की वक्तन फवक्तन निगरानी करें ताकि उनकी मस्जिद की जमात मजबूती के साथ आगे बढ़े। उनकी जमात 3 दिन की गई और हम आगे बढ़कर दूसरी मस्जिद में चले गए हैं तो वहां रहते हुए ये 3 दिन की जमात की नुसरत में 2 आदमी 2 घंटे के लिए भेज दें। इस तरह से उनके काम को खड़ा करें, सुबह से लेकर रात तक इस तरह से अमाल। गश्त हुआ, अब गश्त के बाद की बात होगी। गश्तों के बाद नमाज से अजान के वक्त हम गश्त खत्म करते हैं, अजान इकामत के दरमियान का जो वक्त है उसको जाया न करें, हाथों में न लगा। ये तो कीमती वक्त है, अभी हम मेहनत करके आए, अभी हमारी दुआओं में ताकत है, आकर अल्लाह से मांगे, अपने गश्तों की कबूलियत मांगे, इंसानियत के लिए हिदायत मांगे, सारे साथी अमाल में हो। ये ना हो कि गश्त के बाद गफलत में बातों में लग गए, मस्जिद के सहन में खड़े हो गए, ऐसा न करें बल्कि आकर दुआ में लगे, अमाल में लगे। अजान हो गई है, अब अजान इकामत के दरमियान में अगर इशा की नमाज है तो इशा की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत, वो उस वक्त का अफजल अमल है, अफजल अमल है उस वक्त क्या हम 4 रकात सुन्नत पढ़े, चाहे वो सुन्नत मौक़दा नहीं, गैर मौक़दा है, लेकिन उस वक्त का बड़ा अमल है, अफजल अमल यह है कि हमारे सारे साथी अपनी जरूरियात से फारिग होकर 4 रकात सुन्नत पढ़े और फिर उसके बाद मौका है तो दुआ करें। फिर फर्ज नमाज का वक्त है, अपनी नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद सुन्नत ठहर कर पढ़ें ताकि हम एक एक आदमी को लेकर शरीक हो जाए, फिक्र के साथ रहें, असल अंदर की फिक्र है। ये सारी जाहिरी तरतीब है, जाहिरी ढांचा है, इस ढांचे के साथ आप हजरात के अंदर की फिक्रें हैं, जितनी अंदर फिक्र आपकी होगी उन फिक्रों के बकदर काम करने में मजा आएगा, दिन भर थकने में मजा आएगा, मुलाकातों में गश्तों में मजा आएगा, तालीम में बैठने में आपको दिलचस्पी होगी, बावजूद एक एक घुटनों में दर्द होगा लेकिन आप तालीम छोड़कर नहीं जाएंगे, इससे कि मजा आएगा। अंदर अंदर की कुड़न और अंदर की फिक्र असल है। हाँ, जब दिल जमई के साथ, तलब के साथ, बशाशत के साथ इन अमाल को करेंगे तो अंदर की तलब और बशाशत बढ़ती जाएगी, अंदर की फिक्र और कुड़न बढ़ती जाएगी। इसलिए इज्तिमाई अमलों की खूब पाबंदी करें। नमाज के बाद का बयान इज्तिमाई अमल, ऐसे खाना और सोना इज्तिमाई अमल। खाने के वक्त सारे साथी दस्तरखान पर आ जाए, एक दस्तरखान पर सारे साथी खा लें। नाश्ते का वक्त तय कर लिया तो नाश्ते के वक्त नाश्ता हो जाए, खाने का वक्त तालीम के बाद तय कर लिया तो इतने बजे खाना है, खाना खा ले, कैलूला के वक्त में कैलूला कर ले, रात में आराम के वक्त में आराम करें, जितना हो सके सादगी के साथ रहे। हाँ, इस वक्त इस जमाने में लोगों का मेयार जिंदगी बहुत ऊपर जा रहा है, मेयार जिंदगी बहुत ऊंचा जा रहा है। जमात में हम इसलिए निकल रहे हैं कि हम सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हुजूर वाले मुबारक तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले बने, और आपके मुबारक तरीके में सादगी थी, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, रहने सहने में, हर काम में सादगी है, ये आपका तरीका है और आपकी सादगी में हुस्न है। हाँ, ये एक किस्म की फैशन है, गोया फैशन होती है ना अलग अलग, तो हुजूर की सादगी ही वो एक फैशन है।
کہ آپ کی سادگی میں جو حسن ہے وہ دوسرے فیشنوں میں نہیں، سادہ طریقہ اختیار کریں۔ ہاں، لیکن سادگی کا مطلب میلا کچلا رہنا نہیں۔ بہت سے لوگ میلے کچلے رہتے ہیں، ٹوپی ہفتہ ہو گیا نہیں بدلی ہے، بال ادھر نکل رہے ہیں ادھر نکل رہے ہیں، گاڑی کے بعد یہاں وہاں سے آ رہے ہیں، اور کوئی کہے گاڑی صاف کرا نہیں، اپنے تو بہت سادگی کے ساتھ رہتے تھے، یہ سب ہم کو پسند نہیں۔ یہ تو سنت ہے، آپ کو سنت پسند نہیں کہ آدمی صاف ستھرا رہے، سر میں تیل ڈالے، گاڑی کو ٹھیک کرے، کپڑے صاف رکھیں، بستر اپنا پاک صاف ہو، ناخن کٹے ہوئے ہو، مونچھیں تراشی ہوئی ہو، یہ تو سنت ہے ساری چیزیں۔ اور آپ نے کہتا آپ کو کوئی ساری شوشا پسند نہیں ہے، اپنے تو سادے آدمی، یہ سادگی نہیں ہے، یہ تو سستی ہے۔ سستی آدمی کو کہ آدمی بال بھی ٹھیک نہیں کر رہا، ٹوپی صاف نہیں کر رہا ہے، مونچھیں ادھر سے ادھر جا رہی ٹھیک نہیں کر رہا، ناخن اتنے بڑے ہوئے ہیں، یہ تو سستی ہے۔ ہاں، ایسے نہ بنے، سنت کے مطابق۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے پاک اور سمپل ہو، جو بزرگوں کا طریقہ ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع میں جن بزرگوں نے جو طریقہ رائج کیا اس طریقے پر کہ ہمارا لباس کرتا ذرا بڑا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، کپڑے صاف ہیں، ہو سکے خوشبو لگا۔ لیکن خوشبو آج کل جو ہوتی ہے نا وہ سارے پرفیوم اور یہ کیمیکل ہوتے ہیں، آدمی لگا کے آتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کے سر میں درد کرتا ہے۔ خوشبو چاہے تھوڑی لگائے، اچھی استعمال کرے۔ 500 روپے کے جوتے لاتا ہے لیکن ادھر لینا چاہتا ہے 40 والی بوتل لاتا ہے۔ اچھی خوشبو تو مہنگی ملے گی، تھوڑی لگا گیا ہے، لیکن لوگوں کا دماغ خراب نہ کرے۔ بعضوں کو شوق ہو جاتا ہے جماعت میں نکل کر خوشبو لگانے کا، تو وہ ایسے پرفیوم اور ایسا وہ لے کر آ جاتے ہیں کہ مسجد میں لگا کے پھرتے رہتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی ایذا ہوتی ہے۔ تو اس لیے صاف ستھرے رہے سارے ساتھ، وقت پر ناخن کاٹ لیں، مونچھیں تراش لیں، سر میں تیل ڈالیں، گاڑی اگر ہے تو اس کو ٹھیک رکھیں، بہت زیادہ بڑے بال ہے تو اس کو صحیح کر لیں، اتنی بڑی لمبی رکھنا کوئی فرض نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو داڑھی تھی وہ 1 مچھ کے برابر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور کا اتباع کرتے تھے، ان کی داڑھی جب بڑھتی تھی تو 1 مچھ پر کاٹ کے اس کو ٹھیک کر لیتے، اس کو ٹھیک کریں، صاف ستھرے رہیں، بستر بھی ہمارا پاک اور صاف ہو، برتن ہمارے پاک صاف ہو، دسترخوان صاف ستھرے رکھیں، برتن وہ خدمت کا تھیلا جو ہوتا ہے وہ ذرا صاف ستھرا نیا لیں، وہی پرانا چل رہا ہے 10-12 سال سے مسجد میں پڑا تھا، سال بھر وہ پڑا رہا، کچرا کھاتا رہا، بارش کے موسم میں پانی پی گیا برابر اس کو اٹھائے پھر رہا ہے کہ ہم تو بہت سیدھے سادے لوگ ہیں۔ ایسی سادگی سے اللہ کی پناہ، تھوڑا صاف ستھرے رہیں، اپنے دسترخوان صاف رکھیں، برتنوں کو ٹھیک رکھیں، کپڑوں کو ٹھیک رکھیں۔ ہاں، جماعت میں نکل کے پھر رنگین 3-4 جوڑی سلوا کے چلے گئے، ایک ہفتہ پورا وہی کالے کپڑے پہنے۔ حضور علیہ السلام کو سفید لباس پسند تھا، اور ایک بزرگ سے سنا، انہوں نے کوئی روایت نقل جو فرماتے تھے کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس لیے صاف ستھرے رہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، لوگوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ سادگی کا نام یہ ہے، کھانا سادہ، وقت پر آرام کر لیں، مسجد کی ادب کی رعایت کے ساتھ کرے، بغیر موٹا کپڑا بچھائے بغیر مسجد میں نہ سو، مسجد کا ادب۔ مسجد میں چونکہ مجبوری میں آرام کرتے ہیں، تو مسجد کے آداب کا پورا خیال کریں۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں روکیں، مسجد میں جب بھی روکیں اعتکاف کی نیت کریں، کیونکہ ایسا تو معتکف کے لیے جائز ہے مسجد میں ٹھہرنا، آرام کرنا، ٹھہرنا تو سب کے لیے، لیکن اعتکاف کی نیت کریں، ایک طرف بستر بچھا، جتنی ضرورت ہو اتنا پنکھا لائٹ استعمال کریں، بلا ضرورت ایک ساتھی نے یہاں دوسرا ادھر پنکھا چلا رہا ہے، تیسرا وہاں چلا رہا ہے، چوتھا وہاں چلا رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ 2 پنکھوں میں 3 آدمی سو جاتا تو سو جاتا، ترتیب کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستر بچھاؤ، ایک بستر پر ایک ہی آدمی آرام کرے، ایک بستر پر 2 آدمی نہ سوئے، اور ایک اوڑھنا چادر ایک ہی آدمی اوڑھے، ایک چادر میں 2 آدمی نہ اوڑھے، ترتیب کے ساتھ آداب کے ساتھ سوئے، اپنے معمولات پورے کر کے سوئے۔ رات میں سونے کا کوئی وقت طے کر لیں، کوئی 10 بجے سے 7:30 آرام کر لیں، اس وقت کی پابندی کریں، ادھر ادھر ٹہلے نہیں، بازاری ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایران قرآن سے، لایانی سے، مجلسوں سے، بازاری ماحول سے بچاویں۔
سوال سے بچائیں گے، اشراف سے بچائیں گے، دل کا سوال، بلا ضرورت بولنے سے، زیادہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں، کوشش تو یہی کریں کہ آپ کو پورے سفر میں کسی کی چیز کی ضرورت نہ پڑے، اپنی ہم چیز استعمال کریں، کبھی پھر بھی کوئی ایسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو ان کی اجازت لیں، بغیر اجازت استعمال نہ کریں، رات میں وقت طے کر کے آرام کر لیں، رات میں اگر تقاضا ہو اٹھنے کا تو کسی ساتھی کو ساتھ لے کر استنجا وضو غسل کا تقاضا ہو تو کسی کو ساتھ لے کر جاؤ، اکیلے نہ جا رہا، اجنبی جگہ اکیلے نکل گئے، کوئی حادثہ ہو گیا پتہ نہیں چلا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو جگا کر اپنے ساتھ لے جاؤ، مسجد میں ناپاکی کی حالت میں پڑے نہ رکھیں، مسجد میں ری خارج نہ کریں، ضروریات سے فارغ ہو کر آویں باوضو سو رہے سنت، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ہر وقت باوضو رہے، آدمی شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے جب باوضو ہوتا ہے، جب وضو ٹوٹتا ہے تب شیطان حملہ کرتے ہیں، باوضو رہے اور مسجد کے سارے آداب کا خیال کریں، صبح جلدی اٹھ جاؤ، ایک مرتبہ اٹھ گئے بستر لپیٹ کے رکھ دیں، فریش ہو کر اٹھ جاؤ، عبادت کی نیت سے اٹھے، دوبارہ سونے کی نیت سے اٹھو گے 2 رکعت پڑھ کے آدمی ٹھہرے گا، پھر دعا مانگ کے وہیں لیٹ جائے گا، عبادت کے لیے بھی وقت فارغ کرنا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس وقت کا بہت قیمتی، اس میں تہجد پڑھیں گے، دعا مانگے، رو رو کر دعا مانگے اللہ سے، رونے کی مشق کرے، رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا اور مانگے اللہ سے، اپنے لیے پوری امت کے لیے ہدایت مانگے، مغفرت مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے دنیا کے تقاضے بھی اللہ سے مانگے اور اپنی آخرت بھی اللہ سے مانگے، استغفار کریں صبح صبح، یہ استغفار کا وقت ہے، اپنی تسبیحات ہے تو اس وقت پھر اپنا ذکر کر کے اپنی تسبیح پوری کر لیں، روزانہ کا معمول کا قرآن شریف پڑھنا ہے، اس وقت اگر جلدی اٹھ گئے 4 بجے سے تو 6 بجے تک میں اس وقت جیسے نماز 6-5 پڑھیں نا تو 4 بجے سے اٹھے ہیں، 6 بجے اگر نماز 2 گھنٹے ملیں گے اس میں آدمی فارغ بھی ہو جائے گا، تہجد پڑھے گا، دعا مانگے گا، استغفار کرے گا، 3 تسبیح پڑھے گا، 1 پارہ کم از کم تلاوت ہو جائے گی، تب جا کے فجر کی اقامت ہوگی، سارے معمولات پورے ہو جائیں گے، اب فجر کے بعد سے اپنے اجتماعی عمل میں مشغول ہو جائیں گے، اجتماعی مجلس ہو جائے گی، ناشتہ اجتماعی عمل ہے، پھر اس کے بعد ملاقاتیں کریں گے، پھر تعلیم اجتماعی عمل آئے گا، پھر کھانا اجتماعی عمل ہوگا، پھر خیر اللہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے ہمارا وقت محفوظ ہو جائے گا، رات میں ان اعمال کو قابو میں لاویں، وقت پر آرام کر لیں، وقت پر اٹھ جاویں، پوری بشاشت کے ساتھ اٹھیں، پوری بشاشت کے ساتھ اٹھیں، کرنے کے کاموں میں لگے رہیں، نہ کرنے کے کاموں کے قریب بھی نہ جائیں، بازاری ماحول سے اپنے آپ کو بچاویں، فضول باتوں سے بچاویں، مسجد کی 4 دیواری کو لازم پکڑیں، مسجد کی 4 دیواری، جہاں جماعت خانہ ہے، جماعت خانہ ہوتا ہے جیسے یہاں انہوں نے گرین نیتی لگائی، یہ جماعت خانہ، یہ حصہ تو اندر جماعت خانے میں رہے، وہ باہر کا حصہ ہے، ایسے مرتبہ جماعتیں اوپر چلی جاتی ہے، کمروں میں ٹھہر جاتی ہے، یہ سارا مسجد کے باہر ہے، یہ مسجد کے باہر ہے، زیادہ وقت ہم مسجد کی 4 دیواری میں ہوتے ہیں، گشتوں اور ملاقاتوں کے بعد جو ہمارا وقت اجتماعی تعلیم نماز کا تو مسجد میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارا زیادہ وقت مسجد کی 4 دیواری میں رہے تاکہ فرشتوں کے ماحول میں رہیں گے، حفاظت کے ساتھ رہیں، لازم پکڑے مسجد کی 4 دیواری، بازاری ماحول سے بچانا، ٹھنڈا گرم کی زیادہ عادت نہ بنا، اگر عادت ہے تو دھیرے دھیرے کر کے اس کو ختم کریں، یہ نہ ہو کہ نئی عادت بنا کے آ جائے، ٹھنڈا پینے کی، گرم پینے کی، رات میں ٹہلنے کی، دن بھر کے سارے اعمال، رات میں ایک جلدہ کا چکر لگایا سارے اعمال برباد ہو جائیں، بازاری ماحول ہے، اس میں زہر ہے، گناہوں کی فضا ہے، گشت و ملاقاتوں میں اسی لیے ذکر فکر سے بھیجا جاتا ہے، آدمی ذکر کرتا ہوا جماعت کی شکل میں جائے تاکہ غفلت والا ماحول اس پر اثر نہ کرے، اس لیے گشتوں کے علاوہ ملاقاتوں کے علاوہ باہر نہ جائے، ٹہلنا ہے مسجد کے صحن میں ٹہلنے 2-4 چکر ٹہل لیے تقاضا پورا ہو جائے، تو اس طرح سے اپنے آپ کو پابند بنا، جب اعمال کے پابند بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی، اللہ کا تعلق بڑھے گا، نماز ذکر تلاوت میں مزہ آئے گا، مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی دل میں پیدا ہوگی، امت کا غم ملے گا، اس سے پھر امت کا غم اندر پیدا ہوگا، پھر آدمی بے چین مارا مارا پھرتا ہے انسانیت کی ہدایت کے خاطر، جو اصل سرمایہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک درد پیدا ہو، ایک غم پیدا ہو،
اندر کا ایک درد، اندر کا ایک غم پیدا ہو، اس کو لے کر پھر آدمی مارا مارا پھرے. اس لیے اپنے آپ کو ان چار کاموں میں جو کرنے کے ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں. انفرادی جو ہمارے اعمال ہیں اس میں نفل نمازیں ہیں، ذکر ہیں، تلاوت ہیں، انفرادی دعا ہے، انفرادی خدمت ہے، انفرادی مطالعہ ہے کہ روزانہ اجتماعی تعلیم کے علاوہ تھوڑی دیر 5-10 منٹ صحیح انفرادی تھوڑا کتابوں کا، فضائل کا مطالعہ کریں. یہ ساری چیزیں ہمارے انفرادی اعمال ہیں. وہاں کے جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں انتظامی کاموں میں کسی جگہ دخل گیری نہ کریں. اذان مؤذن صاحب کا کام امامت امام صاحب کریں گے، اور دیگر کاموں میں اس کا زیادہ شوق پیدا نہ کرے. بعض مرتبہ جماعت میں نکل کر شوق ہو جاتا، ہر مسجد میں جا کر امیر صاحب میں اذان پڑھو، مؤذن صاحب سے بات کرنے کا، ہمارے امیر صاحب نے کھائے میں پڑھو اذان. وہ مؤذن صاحب کا کام مؤذن صاحب کریں، امامت امام صاحب کریں. انتظامی جو امور ہے مسجد کے وہ ان کے حوالے کریں. مقامی لوگوں کے مقامی قضیے جھگڑے ہیں وہ خود چکائیں گے. ہم تو اپنے جو عمل دعوت ہے، دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت کے لائن سے سب کے پاس جائیں گے، سب سے ملیں گے، سب کے لیے دعا کریں گے اور سب کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی تشکیل کریں گے. انتظامی چیزوں میں دخل گیری نہ کریں. ہاں، حالات حاضرہ پر کوئی بات نہ کریں، سیاسی باتیں نہ کریں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. کسی پر تنقید نہ کریں، کسی کی تنقید نہ کریں، یعنی ان کو کم نہ بتائیں تم کیا کرتے ہو، اصل تو ہم قربانی دیتے ہیں، یہ بچوں کو چھوڑ کے ہم آئے، تم کرتے کیا ہو یار. یہ تنقید سے کسی کی تحقیر نہ کریں، یعنی ان کو کم نہ سمجھیں، بلکہ ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھے کہ مجھ سے افضل ہے. چاہے وہ کہیں پر بھی ایمان والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا نام ہے، مجھ سے افضل ہے. ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھے. تنقید نہ کریں، تحقیر نہ کریں، تنقید نہ کریں. یہ ہمارا حق نہیں. تنقید بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور مسلح بن کر نہ چلے، اپنی اصلاح کی نیت سے چلے. جماعتوں میں جو ہے نا امیر صاحب تم کچھ کہتے نہیں، ساتھیوں کو مجھے کہا ایسا اختیار دیا تھا کہ میں امیر صاحب کو ایسا کہوں کہ تم کیوں نہیں کہتے ہو، میں مسلح ہوں کیا؟ میں تو اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. ایسا نا بعض ساتھیوں کو فکر زیادہ ہو جاتی ہے. ساتھیوں امیر صاحب تم ان کو اٹھاتے نہیں، تہجد میں سب سوتے رہتے ہیں. بھائی آپ اپنی پڑھ لو، آپ اپنی پڑھ لو، 4 کی 8 پڑھو، 12 پڑھو، دعا مانگو خوب سب کے لیے. امیر صاحب آپ کچھ بولتے نہیں سارے ساتھ. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ امیر صاحب کو ایسا کہو کہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ یہ مسلح نہ بنے. ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو ہمدردی اور خیر خواہی سے لے کر چلیں. ہاں، ان کی خدمت کریں. امیر القوم خادمہم، قوم کا ذمہ دار جو ہے وہ خادم ہوتا ہے. مسلح نہ بنے بلکہ ساتھیوں کو لے کر چلیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیں، ترغیب دے کر کام کرا، حوصلہ بنا رہے، فضائل بتا رہے. تو انشاءاللہ اس سے سارے ساتھی فکر سے چلیں. آپس میں ایک دوسروں کا احترام کریں، عزت کریں. بڑے ہیں ان کی عزت کریں، چھوٹے ہیں شفقت کریں. بے تکلفی نہ کریں. بے تکلفی سے بے اکرامی ہوتی. یہ جو ایک فضا بنی ہے سب جگہ ہنسی مذاق کی، چھوٹے بڑوں کی کوئی تمیز نہیں، کوئی چھوٹا آدمی بڑے کی مذاق کر، بڑا چھوٹے کی مذاق کر ڈالے، سے بے اکرامی ہوتی. اور بے اکرامی سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو جلدی جڑتا نہیں. اس سے ہنسی مذاق کی فضا نہ بناؤ، بلکہ آپس میں اکرام احترام کے ساتھ، ایک دوسروں کی خدمت کے ساتھ، ایک دوسروں کو اپنے سے بہتر اور افضل سمجھتے ہوئے کہ مجھ سے اچھے ہیں، یہ مجھ سے بہتر ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں، میں سب میں برا ہوں، میں گنہگار ہوں. جس کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی یہی سب سے اچھا ہے. جو یہ کہے کہ میں سب سے برا ہوں وہی سب سے اچھا ہو. ابھی کچھ میں تھے تو وہاں ایک جماعت وصول ہو کر آئی، بالکل نئے لوگ، کبھی نہیں گئے، سورہ فاتحہ بھی ان کو نہیں آتی. ایک ہی دن ابھی تو ان کو ہوا اجتماع میں خالی شریک ہوئے، اور شام کو ہمارے پاس آ کر بیٹھے تو ایک ساتھی کہنے لگا اس میں سے کہ پورے کچھ میں میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہوگا. ایک دن کے توبہ کا یہ احساس اس کو ہے کہ میں گنہگار ہوں. ہمیں یہ احساس پیدا ہو کہ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کیا ہوں. یہ چیز پیدا ہو تو پھر ایک دوسروں کی قدر آئے گی، دوسروں کو مفضل سمجھیں گے اور جماعت محبت سے چلے گی. جن علاقوں میں جائیں وہاں والوں کے بھی برائیاں نہ دیکھیں، ان کی خوبیاں اجاگر کریں، ان کی خوبیاں دیکھیں.
ہاں کھلا پلا کر کام کریں، کھلاویں، ہم لے کر جا رہے ہیں، جتنے اللہ توفیق سے خرچ کریں ان کے اوپر، کسی سے کھانے کی امید نہ کریں۔ دعوت بھی آ رہا ہے تو استغنا کے ساتھ قبول کریں، یعنی پہلے تو منع کر سکتے بھائی صاحب کھانا تو ہم پکا لیں، اور دل سے منع، خالی خالی نہیں، کوئی کہتا ہے رہنے تو ارے اچھا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنا کہ تم ایسا نہ کریں، منع کریں نہیں بھائی ہم تو اپنی جان مال لے کر آئے اور ہم روزانہ ہمارا نظام ہے ہم لوگ کھانا پکا لیں، آپ تو ہمارا وقت ہے، پھر وہ اصرار کر رہے ہیں تو ان کو کچھ بات کریں، پھر اس کے بعد استغنا کے ساتھ قبول کریں، کسی سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہ ہو، وہاں کے مقامی لوگوں سے، ان کے کاروبار میں، ان کی کھیتی باڑی میں، ان کے کلچر میں کوئی نئی چیز ہے تو اس کو لینے کی کوشش نہ کریں، خالص رکھے اپنے کام کو۔ اس وقت ہم دعوت کے کام کی نسبت سے گئے، اس سے کسی کا پتہ، کسی کا فون نمبر، کسی کا ایڈریس، دل کی نیت اللہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ تو وہ تو کیا ہم چلے جائیں گے، اس کے بعد یہاں کام باقی ہے کہ نہیں وہ پوچھنے کے لیے نمبر لینا ہے، لیکن اندر کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کوئی ابھی اس وقت کوئی غرض کسی سے نہ ہو، کسی کی کوئی چیز دیکھ کر، کسی کا کوئی سامان دیکھ کر کوئی لالچ نہ ہو، کوئی کاروبار ہے وہاں ان کا وہ دیکھ کر اس کی کوئی لالچ اپنے اندر پیدا نہ کرے، بلکہ ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ جو دنیا کی اور چیزوں کی محبت دل میں بیٹھی ہے اس کو اس راستے میں نکل کر ختم کر کے اللہ رسول کی اور آخرت کی محبت دل میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اس کی کوشش کریں، اور موبائل یہی چھوڑ کے جائیں۔ اس وقت سب سے زیادہ لایانی اسی سے ہوتی ہے، اس لایانی سے ہمیں بچنا ہے، اپنے گھر چھوڑ دیں، 40 دن اس کے بغیر رہیں گے تو انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا۔ آپ کی بیوی چھوڑ دیتا ہے، بچے چھوڑ دیتا ہے، موبائل کیوں نہیں چھوڑتا؟ نیت کر لے تو وہ بھی چھوڑ جائے گا، تو سب کیا کرو انشاءاللہ موبائل چھوڑ کے جائیں، بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جو ابھی جا رہے ہیں وہ بھی، جو بعد میں جائیں گے وہ بھی، بلکہ اپنے ہفتہ واری گشت میں، تعلیم کے وقت میں، تعلیم کے وقت اور اپنے دیگر اجتماعی عملوں کے وقت 3 دن جائے تو اس وقت بھی اپنے موبائل کو چھوڑ دیں، تاکہ یکسوئی پیدا ہو ہماری دعوت میں بھی، ہماری عبادت میں بھی، ہماری ذکر اور دعاؤں میں بھی یکسوئی پیدا ہو اور اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہو۔ اس کے لیے ہر قسم کی لایانی سے، سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، جس لائن کا جتنا میڈیا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور لگنا ہے دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں، خدمت، یہی کرنے کے کام، اور ضروریات میں کم سے کم وقت لگانا ہے، کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں، ضروری بات چیت، یہ ضروری چیز ہے تو اس کو کم وقت میں کریں، کھانا پینا سونا کم وقت میں کریں، جو ہماری عادت ہے اس عادت میں تھوڑا کم کریں، پیٹ بھر کے کھانے کی عادت تھی 1 لقمہ کم کر دیں، پیٹ بھرنے پر 1 لقمہ کم کیا، 7 گھنٹے سوتے تھے گھر پر 6.5 گھنٹے کر دیں جماعت میں جا کر، تھوڑا تھوڑا کم کریں، باتیں بہت کرتے تھے اس کی عادت کم کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے پھر اعمال کا نور پیدا ہوگا اور وقت لگانے کا صحیح فائدہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ یہ وقت گزار کر آئیں گے تو تربیت یافتہ آئیں گے، آ کر یہاں جمیں گے، مقام پر جمیں گے، کرو گے انشاءاللہ، اور اپنے امیر کی اطاعت کریں، اپنے امیر کے ہر حال میں اطاعت کریں، جن کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے مشورے سے ان کی مان کر چلیں، نافرمانی نہ کریں، منشا پہچان، امیر کی خدمت یہ ہے کہ امیر کی منشا پہچان، سفر میں چل رہا اپنی خدمت خود کریں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، اپنے امیر کی خدمت کریں، بستی والوں کی خدمت کریں، تو اپنی خدمت تو اپنے سارے ضروری کام خود کر لیں، امیر کی خدمت یہ ہے کہ امیر کی منشا پہچان، یہ امیر کی خدمت ہے، اپنے ساتھیوں کی خدمت، کوئی بوڑھا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی کمزور ہے، ان کا سامان اٹھا دیا، پانی پلا دیا، کسی کے کپڑے دھو دیے، دسترخوان وغیرہ صاف کر دیے، برتن صاف کر دیے، بستی والوں کی خدمت، بستی والوں کو اوپر خرچ کرے، ان کو کھلا کر پلا کر اپنی فکروں میں ان کو شریک کریں، اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، جن علاقوں سے ہم گزریں گے، جن بستیوں میں ہم جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں بھی کام کی صحیح شکل وجود میں آ کر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا، کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو اب حضرات کو ضروریات سے فارغ ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے، اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو رہے ہیں، 2 بجے ظہر کی اذان ہوگی، 2:30 بجے نماز ہوگی، 2 بجے سے پہلے فارغ ہو جائے، اذان ہوتے ہی پورا مجمع مسجد میں ہو اور اعمال میں لگ جائے،
دو ڈھائی کے درمیان اپنی سنت پڑھ لیں، دعا مانگے، ذکر کریں، ایک اعمال کی فضا بنا لیں، خالی باتیں نہ ہو رہی ہماری، بلکہ ان باتوں کے بعد جو وقت ہوتا ہے اجتماعی عملوں کا، تو جماعت میں بھی آپ کا وقت جو ہوگا وہ چند گھنٹے، اس کے بعد جو وقت ہے وہ دعا، ذکر، تلاوت، نوافل اس کے لیے ہے۔ تو اس کی فضا یہی سے عملی طور پر بناتے ہوئے جاویں، جماعت میں جانے والے بھی اور مقام پر مسجد کی جماعت والے بھی، وہ بھی ان اعمال کی فضا بناتے ہوئے یہاں سے جاویں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ظہر کے بعد جو ہے ایک کام یہ کرنا ہے، حلقے وائز بیٹھنا ہے۔ تو اپنے آپ ہی جیسے آپ حضرات اپنے تنقیدی مشوروں میں اور مشوروں کے موقع پر بیٹھتے ہوں گے، تو اپنے آپ ہی اسی ترتیب سے اپنے حلقہ بناویں، تاکہ دوپہر کے مذاکرے کے بعد کا جو کام ہے وہ آسان ہو۔ اس وقت مقامی کام کے عزائم کروائی جاتے جیسے اجتماع کے موقع پر ہوتا تھا، تو اس وقت جم کر بیٹھے، دوڑ بھاگ نہ کریں۔ یہ پرانوں کا مجمع ہے، سنجیدہ مجمع ہے، اپنے سارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھے، حلقے کے بعد مسجد اور بٹھائے جائیں گے، ایک مرتبہ کا اعلان کافی ہو جاتا ہے۔ اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد اگر ہمارے اندر یہ نہیں آیا کہ ایک اعلان ہوا کہ میں حلقے وائز بیٹھ کر، مسجد وائز بیٹھ کر عزائم کر دوں، اور مجمع کھڑا ہو کر وہاں کھڑے ہو کر بات کرو، وہاں کھڑے ہو کر بات کرو، وہاں کھڑے ہو کر کوئی باتیں کر رہا ہے، یہاں اعلان بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، باتیں نہ کرو، ترتیب تشریف رکھو، تو یہ ہماری اور آپ کی شان کے مناسب نہیں۔ ایک اعلان ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے کیا کرنے کا ہے، بھائی ظہر کی مجلس میں سب کو حلقے وائز بیٹھنا ہے، تفصیل سے مذاکرہ ہوگا، کام کیسے کرنا ہے اس کو دھیان سے اچھی طرح سننا ہے، اور اپنے کام کی کمی اس میں سے تلاش کرنی ہے کہ ہمارے کام میں کیا کمی ہے، اس کو درست کرنے کی نیت کے ساتھ یہاں سے واپس جانا ہے، اور اپنے ذاتی 2.5 گھنٹے کے سہ روزہ کے سالانہ فروض کے عزائم کرنے، تو ہر ساتھی فکر کے ساتھ بیٹھ کر اپنے عزائم خود کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور عصر کے بعد جو ہے جماعت میں جانے والے ہیں وہ آگے آ گیا، ابھی آپ کی جماعتیں پوری آئی نہیں ہے، آپ کے حلقوں کے ذمہ داروں سے گزارش ہے، اصل تو یہ تھا کہ اس مجلس میں جماعت میں جانے والا ہر ساتھی موجود ہوتا، لیکن اب جو کمی ہے اس کی تلافی کریں کہ عصر میں جو ہے جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو آگے بلا دیں، سب سے آگے جماعت میں جانے والے ساتھی بیٹھیں گے، اور پھر عصر کے بعد جو بات ہوگی اسی مجلس میں دعا ہوگی، اور دعا کے بعد مصافحہ ہوگا، لیکن مصافحہ صرف جماعت میں جانے والوں سے ہوگا، اس لیے باقی لوگ جو ہیں بزرگوں کی زیارت پر اکتفا کریں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، ایذا نہ پہنچانا، مصافحہ کرنا سنت ہے، اور کسی کو تکلیف دینا کیا ہے، بولو نا زور سے ذرا، ارے کیا ہے بھائی، کسی کو تکلیف دینا جائز ہے؟ حرام، چاہے ان کو نہیں تو ہماری وجہ سے لائن میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی جائز ہے، آدمی آگے بڑھنے کے لیے آتا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے وہ جائز ہے، اس لیے اس کی کوشش نہ کریں۔ مغرب کے بعد پھر جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری جماعتیں جڑ جائیں گی، اور جماعتوں کے سامنے پھر دوبارہ ایک مجلس ہوگی، جو وقت ہوگا اس وقت، تو اس میں پھر دوبارہ ایک مجلس ہوگی روانگی کی، تو جماعت میں جانے والے سارے ساتھی آگے آ جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ہر حلقے کے 5 ذمہ دار جو طے ہوئے ہیں ان کی ایک مجلس ہوگی، وہ حضرات بھی ایک طرف تشریف رکھیں گے، جماعتیں پوری آ جائیں گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔